بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ناول جو بکھروں میں تو سہارا تو، اس کا آج ہے 5ویں قسط۔ 4 قسطیں اس سے پہلے اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں اور آپ سب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، تو آگے چلتے ہیں کیونکہ بہت ہی زبردست سٹوری ہے، اتنی اچھی سٹوری ہے کہ یقیناً آپ لوگ بہت انجوائے کرنے والے ہیں اس کو۔ اب یہاں تک تو ہمارا ہو گیا تھا، یہاں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس نے آستگی سے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اس کی مضبوطی سے چلتے قدموں کا رخ آغا جان کے کمرے کی طرف تھا۔ ان کے کمرے کا آدھا کھلا دروازہ پورا کھول کے وہ اندر آ گیا تھا۔ نشال ہسپتال سے آنے کے بعد بھی اماں کے کمرے میں تھی اور یقیناً مدیحہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ اندر آتے ہی زین کی نگاہ اکرم صاحب پر پڑی، جو تھکے تھکے سے صوفے پر لیٹنے کے سے انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کل رات کے ہسپتال گئے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس آئے تھے۔ نشال کی وجہ سے ان کا آج کا سارا دن ہسپتال میں گزر گیا تھا، ورنہ وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے صبح 8 بجے سے پہلے ہی گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آوازیں آ رہی تھی، غالباً آقا جان واش روم میں ہی تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اکرم صاحب کے پاس صوفے پر ہی آ بیٹھا۔ انہوں نے اپنی بند آنکھیں کھول کر زین کی طرف دیکھا، جو نے زندگی میں پہلی بار شش و بیچ میں مطلع نظر آ رہا تھا۔ تم واپس کب جا رہے ہو؟ اس سے سر جھکائے بیٹھا دیکھ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ زین جو اپنے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے آپس میں ملائے جوڑ بیٹھا بولنے کے لیے پڑتول رہا تھا، ان کے سوال پر چونکہ ان کی طرف متوجہ ہوا، کل، شاید کل صبح، اس نے دھیمی آواز میں انہیں جواب دیا۔ اکرم صاحب نے سیدھے ہوئے بیٹھے۔ وہ صبح سے ہی اس کی بے چینی و پریشانی نوٹ کر رہے تھے۔ شاید، انہوں نے اس کے شاید کہنے پر سوالی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آغا جان واش روم سے باہر آ چکے تھے اور اب ٹاول سے ہاتھ پونچھ رہے تھے۔ چاچو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آئی مین کل شام آپ نے جو بات کی تھی مجھ سے۔ زین کی بات پر اکرم صاحب نے کاٹ دی۔ تم کل ہی وہ بات ختم کر چکے ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ان دونوں کی گفتگو سنتے آغا جان بھی سنگل صفحے پر آ بیٹھے۔ لیکن میں بات دوبارہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اگر آغا جان آپ کی اجازت ہو تو، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے اپنا نچلا لب ایک پل کو دبایا تھا۔ ہوں برخدار، بولو، آغا جان نے نرمی سے کہا۔ میں نشال سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں آغا جان، سنجیدگی سے کہتے زین نے آغا جان کو زندگی کی نوعیت سنائی۔ جب کہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے پکڑے اندر آتی شازمہ بیگم اپنی جگہ ساکت رہے گی۔ میرا خیال ہے کہ تم جذباتی پن کا مظاہرہ کر رہے ہو زین۔ کل تم نشال سے نفرت کا اظہار کر چکے تھے، تو پھر آج اتنے بڑے فیصلے کی وجہ ترس کھا رہے ہو اس پر؟ لیکن جس سے نفرت ہو بیٹا جی، اس پر تو ترس بھی نہیں آتا، تو پھر کیا وجہ ہے؟ اکرم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جانے وہ اس سے کون سے اقرار چاہتے تھے، جبکہ شازمہ ان کے سوالات پر بل کھا کر رہے گی۔ البتہ زین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ صحیح کہا آپ نے، جن سے نفرت ہو ان پر ترس نہیں آتا، ان میں نشال پر ترس نہیں کھا رہا۔ لیکن جس سے محبت ہو ان کی عادت اپنی محبت بھی ماننی پڑتی ہے نا، یہ تو پھر نفرت ہے چاچو۔ میں آغا جان کو مزید پریشان نہیں دیکھ سکتا، اس لیے میں نشال سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ اس کا انداز حتمی تھا، آنکھیں پتھری ہو رہی تھی، چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ صرف آغا جان کی خاطر اکرم صاحب نے گرا سوال کیا۔ شازم بیگم نے پیٹ چکھنے کے انداز میں ٹرے صوفے کے درمیان پڑی میز پر رکھی۔ آپ کیوں میرے بیٹے سے اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں؟ بچے نہیں ہے یہ کہ آپ اس کے جس طرح چاہیں گے اسی طرح بنا لیں گے، شازم بیگم درشتگی سے بول پڑی۔ وہ اور زین، تمہیں کس قسم کے دباؤ میں آ کر یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں بیٹا۔ اس لڑکی نے اپنی مرضی سے خودکشی جیسا حرام فعل کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں تمہارا یا میرے گھر کے کسی بھی فرد کا کوئی قصور نہیں۔ تمہیں شرمندہ ہو کر اسے شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے قدرے اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ اکرم صاحب نے خود پر ضبط کیے نگاہیں میز پر جمائے بیٹھے تھے، جبکہ آغا جان کسی تعصب سے شازم بیگم کی چلتی زبان کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں بچہ نہیں ہوں امو جان، تو پھر میں نے کیوں کر کسی بھی قسم کے دباؤ میں آ سکتا ہوں؟ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، آپ اس بارے میں چاچو کو بلیم مت کریں پلیز۔ جینس کی پاکٹ میں ہاتھ پھنساتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے جواب میں آغا جان اور اکرم صاحب کو پرسکون کر دیا تھا، جبکہ شازم بیگم اپنا لب سختی سے بیچ کر رہے گی۔ زین نے تو بات ہی ختم کر دی تھی، وہ والا کرنا چاہتی تھی، سختی سے اس فیصلے کے خلاف کھڑا ہونا چاہتی تھی، مگر وہ جیسے بے بس ہو گئی تھی۔ فیصلہ اگر آغا جان یا اکرم صاحب کو ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ ہونے دیتی، مگر فیصلہ زین اجلال نے کیا۔ زین کے خلاف جا کر یا اس کی کسی بات سے احناف کر کے وہ اپنے بیٹے کو گنوانا نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ آنسو پیتی صوفے پہ بیٹھتی چلی گئی۔ وہ زین کی فطرت جانتی تھی، وہ ایک بار کسی بات کے لیے انکار کر دیتا تو پھر کبھی اپنوں کی خاطر اپنا فیصلہ بدل بھی لیا کرتا تھا، مگر اگر ایک بار کسی بات کے لیے ہاں کر دیتا تو پھر اس بات کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا کرتا تھا۔
ہر صورت اپنا کہا پورا کر کے دکھاتا۔ اگر اس نے نشاد سے شادی کرنے کی حامی بھری تھی تو اپنا کہا پورا کر کے دکھائے گا، یہ بات اچھے سے جانتی تھی۔ جبکہ زعیم اب آغا جان سے کہہ رہا تھا، آپ مجھے کل میرے جانے سے پہلے نشال کا جواب بتا دیجیے گا، امید کرتا ہوں جواب ہاں میں ہی ہوگا۔ سنجیدگی سے کہتا وہ حقیقتاً آغا جان کو باور کرا رہا تھا کہ نشال کا جواب ہاں میں ہی ہونا چاہیے۔ آغا جان نے اس بات پر سر ہلایا تو وہ میز کی سائڈ سے نکلتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ ایسے ہی تھا، ماں سے بے پناہ محبت کے باوجود اپنے اس فیصلے میں ماں کی غیر ذمہ کو اہمیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ امو جان کے سامنے ذرا سا بھی نرم پڑا تو اس کے پاؤں میں اپنے آنسو کی بیڑیاں ڈال دیں گی، اس لیے وہ غصے سے سرخ ہوتی ماں کو نظر انداز کرتا وہاں سے چلا آیا۔ جبکہ شاہزادہ بیگم روتے ہوئے اب اکرم صاحب سے کہہ رہی تھی، میں اس لڑکی کو بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کروں گی۔ جانے میرے بیٹے پر کیا جادو کیا ہے آپ نے کہ وہ ادھوری چھوڑ کے وہ پلک پلک کر رو دی۔ ان کا مخاطب اکرم صاحب تھے، ورنہ آغا جان کے سامنے وہ زیادہ تر خاموشی رہتی تھی۔ آپ کا بیٹا اپنی مرضی کا مالک ہے، اس نے فیصلہ خود کیا ہے، میری اس سب میں کوئی انوالومنٹ نہیں۔ اور وہ فوراً معصوم بنے تھے، جبکہ آغا جان نے ان کی بات پر اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ شاہزادہ بیگم دونوں باپ بیٹی کی ملی بغاوت دان پیستی ہوئی تھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ اب انہیں ہی کچھ کرنا تھا۔ جب تمہارے ساتھ پاکستان جاؤں گی نا تو فلائٹ میں کیک جاؤں گی، پھر جی بھر کے دیکھ لینا۔ اپنی چہتی ہوئی آواز مشال کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس کی بند آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر کپڑیوں میں جذب ہوئے۔ وہ جس کے ساتھ پاکستان جانے کی پلاننگ کر چکی تھی وہ تو لندن میں ہی فائنل سیمسٹر کے ایگزام دے رہی تھی اور وہ خود آج پاکستان کے لیے فلائٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کتنی آرزوئیں، کتنی خواہش تھی اسے پاکستان جانے کی۔ آج اس کی خواہش پوری ہو رہی تھی، مگر وہ خوش نہیں تھی۔ کیک تو بہت دور کی بات، آج تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی نہیں تھی۔ اس کے چہرے اور گردن کے زخم ہموار جلتے ہوئے اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اس کے پاس سے گزرتے ایئر ہوسٹل کی بھی پلٹ پلٹ کر اس کے چاند چہرے پر سجے استاخ کو دیکھ رہی تھی، جب وہ خود آس پاس سے بے خبر آنکھیں موندے سیٹ کی پش سے ٹیک لگائے بے حس بنی بیٹھی تھی۔ اس کے اندر ایک گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جسے محسوس کرتی وہ اپنے گرد سے انجان تھی۔ فقط فریحہ بیگم کی دھیمی آواز تھی جو اس خاموشی میں ایسی کانوں میں سی سنڈ رہی تھی، وہ ہماری یونیورسٹی کا سب سے ہینڈسم لڑکا ہے۔ یونیورسٹی کی حسین سے خلصی لڑکی پر مرتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، جو بھی اس کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو دیکھنے کی خواہش ضرور کرتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اس دن میں یونیورسٹی پہنچنے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ میں جلد از جلد کلاس میں پہنچنے کے چکر میں بھاگتی ہوئی کوریڈورز کراس کر رہی تھی جب وہ اچانک مجھ سے ٹکرایا، یا شاید میں ہی اسے ٹکرا گئی۔ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ایک پل کو میری نگاہ ساکھ رہ گئی۔ میں بادشاہی میں سے دیکھتی چلی گئی، شاید میری یہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ ایک ہی نظر میں آنکھوں کے رستے دل میں اتر گیا۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی اور مشال کی سماعتیں نے سن رہی تھی۔ فریہ کی موقعیت محسوس کر کے وہ کھارا۔ فریہ نے چن کر نکاح پھر آئی ایم سوری، میں جلدی میں تھی تو دیکھ نہیں پائی آپ کو۔ فریہ نے بات دور چھوڑ دی۔ اٹس اوکے، ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ فریہ نے دوبارہ نگاہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اس کے پاس سے گزر گئی۔ ارباز الوی نے پلٹ کر دور جاتی اس لڑکی کو دیکھا جس کی گلاب لبوں کا کٹاوا اسے اپنی جانب متوجہ کر چکا تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسی ہوا اپنے کلاس روم میں گھس گیا۔ اس ایک حادثاتی ٹکراؤ کے بعد فریہ کے دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی اور وہ اس کے سامنے آیا بھی تھا، مگر فریہ نے نظر اٹھانے کی گستاخی نہیں کی۔ وہ کسی ایسی راہ کی مسافر نہیں بننا چاہتی تھی جس کی کوئی منزل ہی نہ ہو۔ پھر اتنے دنوں میں وہ اس کے بارے میں اتنا جان چکی تھی کہ وہ شخص دن بھر میں 5 لڑکیاں بدلتا ہے۔ پتوکی کی وڈیرا، لاہور کی لڑکیوں کی جان ہی تو تھا۔ 2 ماہ یوں ہی کشمکش میں گزر گئے۔ فریحہ خود کو سنبھالے مکمل طور پر سیکنڈ سیمسٹر کے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ ارباز الوی نام کی خواہش کا گلا گھونٹ کر وہ قدرے مطمئن تھی، کیونکہ وہ شخص گلی گلی مٹلانے والا ہنر تھا۔ اس دن اس کا لاسٹ پیپر تھا جب اس یونیورسٹی کے اختتام میں چلتے فریحہ کے سامنے آ کر رکا۔ فریحہ نے ساری نظروں سے اسی جانب دیکھا جو بغیر اس کے شجابی چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا چاہیے؟ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر فریحہ نے کچھ خفگی سے کہا، تمہارا ساتھ۔ ارباز نے چٹ جواب دیا۔ فریحہ کی ہارٹ بیٹ میس ہوئی، ایک پل کی آنکھوں میں سایہ سا لہرا کر گزر گیا۔ کتنے گھنٹوں کے لیے؟ وہ اس کی فطرت جانتی تھی، اس لیے خود کو کمپوز کرتی استری انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اس کے سوال پر ارباز کی گھنی مونچھوں تلے دبے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ رنگی۔ فریحہ پھر سے نظریں چرانے پر مجبور ہوگی۔ میری زندگی کی آخری منٹ، آخری سیکنڈ تک، ارباز نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ فریحہ کی آنکھ حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے بے یقینی سے ارباز کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں شوق ایک جہاں بات تھا۔ کیا مطلب؟ فریحہ کے لہجے کو حتم الارکان مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ اتنی مشکل بات تو نہیں کی؟ پھر زندگی بھر کے لیے تمہارا ساتھ چاہیے، شادی کرے گی مجھ سے؟ وہ ہموار مسکرا رہا تھا۔ فریحہ کے دل کی حالت غیر ہوئی، کافی بیہودہ مذاق ہے،
दरअसल से गई कि फरिया इसके साथ से निकल कर कैंटीन की तरफ जाती रोश पर चलने लगी। ये मजाक नहीं है फरिया, मैं सचमुच तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी इसके साथ हुआ था। फरीहा ने कदम रोक कर संजीदगी से इसकी जानब देखा। आपका दिमाग ठीक है? फरीहा ने जफर ने कहा, जी बिल्कुल ठीक है मैडम, मगर जब तुम्हें देखा तब से खराब हो गया है। अरबाज पूरी तैयारी करके आया था। फरीहा डांस होने लगी। तो जाकर किसी डॉक्टर से रुजू करें। मेरे रास्ते में आकर इस किस्म की बेहुदा मजाक करके मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत करें प्लीज। इसकी बोलती निगाहों से नजरें चुराकर फरीहा ने कदर दृष्टि से कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, तुम सोच समझ कर फिर जवाब देना, मुझे कोई जल्दी नहीं, मगर तुम्हारा जवाब हाँ में होना चाहिए। अरबाज अरबी ने संजीदगी से कहा, मुझे सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं मिस्टर अरबाज, आपके सारे करतूत मेरे सामने हो रहे। मैं किसी ऐसी मर्द से शादी नहीं कर सकती जो हर घंटे बाद गर्लफ्रेंड बदलता हो। प्रिया है ने मेरी संजीदगी से कहा, दोबारा चलने नहीं, गर्लफ्रेंड और बीवी में बहुत फ़र्क होता है प्रिया। अरबाज इसके पीछे आते हुए बोला, अच्छा, और यूँ अचानक आपको मुझे बीवी बनाने का ख्याल क्यों आया? फरी का लहजा अस्त्रिया था। अरबाज ने और इसकी आंखों में झांका, मोहब्बत होगी है तुमसे? वो कहते हुए मुस्कुराया। प्रिया का दिल फिर से शोर मचाने लगा। मैं ज़ाहिर वो खुद को लापरवाह जाहिर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इट्स नॉट माई हेडेक, फरीहा ने इसे कोरा जवाब दे दिया। अरबाज की लबों की मुस्कुराहट से लगी, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूँ मिस फरीहा। इसकी आंखों में आंखें डाल वो संजीदगी से कह रहा था, जिंदगी बाज़ औक़ात आदत के खिलाफ भी बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है मिस्टर। फरीहा नरमी से कहा और हौले से मुस्कुराई। इसकी गुलाबी होंठों की फुलाव पर अरबाज अलवी की निगाह जम सी गई। मैं बर्दाश्त करने का आदी भी नहीं हूँ, तुम अपने फैसले पर गौर करो। मैं तुम्हारे इन होठों को छूने का हक चाहता हूँ। मुझे तुमसे ही शादी करनी है। खुद को समझाओ, मुझसे शादी करने के लिए मनाओ खुद को। मेरा साथ रहकर फ़ायदे में ही रहोगी तुम। ठहर ठहर कर संजीदगी से बोलता फरीहा को चौंका गया। इसकी बात पर फरीहा ने निगाह झुकाई। शर्म से गाल गुलाबी होने को थे। अरबाज के लबों पर गहरी मुस्कुराहट दराई। बहुत जल्दी तुम्हारे जवाब लेने में फिर से आऊँगा। इसकी तरफ कदर झुक कर कहा था। फरीहा के दिल की धड़कनें तेज कर गया। फिर वो पलटा था और लंबे लंबे डग बढ़ता वहाँ से चला गया। फरीहा ने मुड़ के इसे तब तक देखा जब तक वो इसकी निगाहों से ओझल नहीं हो गया। आज इसका दिन अनोखे ले धड़क रहा था। फरीहा ने नजरें उठाकर इर्द गिर्द देखा। पास ही 10-12 लड़कियां ग्रुप इससे घूर घूर कर देख रहा था। इसने हाथ में पकड़ी फाइल सीने से लगाई और निगाह झुकाकर चलती हुई कैंटीन में चली गई। अरबाज ने हज़ारे मोहब्बत किया फिर तो ये मामूली ही बन गया। अक्सर इसे आसपास ही मौजूद पाती। अरबाज की सेहरंगेज आंखें इसके हुस्न चेहरे का तारीफ करके इसकी शाबियत को निखार देती और अब भी गर्लफ्रेंड के चमकों में बैठ रहता था। मगर फरीहा का गिरद मंडाना भी इसकी रोश में शामिल हो चुका था। अब तो फरीहा को भी इसकी नज़रों की तपश की आदत हो गई थी। इसे हर वक्त अरबाज की निगाहों के इशारे में रहना अच्छा लगता था। आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूह में रूहानियत की तरह सरायत कर जाता। दोनों मोबाइल फ़ोन पर बातें भी करने लग गए थे। किसी दिन आकर वो यूनिवर्सिटी से लेट हो जाती तो अरबाज यूनिवर्सिटी की गेट पर ही खड़ा इसका मुंतज़िर रहता। अरबाज के रोज़ जोर देने पर फरीहा ने अम्मा भी से इस बारे में बात की, मगर अम्मा भी ने यह कहकर चुप करवा दिया कि अब्दुर्रहमान फारूकी साहब इसकी शादी बर्दारी से बाहर नहीं करेंगे। फरिया ने रो रो कर आंखें सुझा ली, मगर भला अम्मा भी इसके लिए क्या कर सकती थी? वो तो खुद बहुत इस घर की मुलाजमा थी। फरिया की वालदा फरिया के बचपन में ही इंतकाल कर गई थी। तब से अम्मा भी, जो कि फरिया की वालदा के साथ जैज में आई थी, यही इन्हें संभालती थी। अम्मा भी मैं अकरम भाई से बात करूंगी, हो सकते हो मुझे सपोर्ट करें। फरिया ने अपने दिल की बात अम्मा भी के सामने रखी। अम्मा भी ने तासस की रोई रोई आंखें को देखा। वो पिछले 3 दिन से यूनिवर्सिटी भी नहीं गई थी। फरी बीबी, अकरम साहब तो छोटे हैं, इनके भला फारूकी साहब के सामने क्या चलेगी? और सच कहूँ तो फारूकी साहब मान भी जाएं, मगर अजलाल साहब और बहू बेगम कभी नहीं मानेंगे। बहू बेगम तो पहले ही आपकी यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ने पर मतरद हैं। अम्मा भी ने इसके साफ करते हुए इसे नरमी से समझाया। फरिए का दिल खड़कने लगा। मैं क्या करूँ अम्मा भी, अरबाज तो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं इनसे भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। फरिया ने इनकी गोद में मुँह छिपाते हुए इतराफ़ किया। एक बात बताऊँ फरी बीबी, अगर जो किसी नामहरम से मोहब्बत हो जाए ना, तो इसे अपना महरम बनाने के लिए अल्लाह से दुआ की जाती है। इस नामहरम से राब्ते नहीं बढ़ाए जाते। तुमने इस नामहरम से राब्ते बढ़ा लिए हैं, इसलिए इतनी परेशान हो। मोहब्बत अगर अल्लाह से मांगी जाए तो वो हमारे हक़ में बेहतर हो तो हमें ज़रूर मिलती है, लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम अल्लाह से कोई ख्वाहिश करें और पूरी ना करें? तो 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला है, वो भला हमारी दुआ कैसे रद्द कर सकते हैं? तुम इस लड़के से अपना हर राब्ता ख़त्म कर दो और सिर्फ अल्लाह से मांगो। अगर वो तुम्हारे हक़ में बेहतर हुआ तो इसे तुम्हारा नसीब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इसके बाल नरमी से सुलाते हुए धीमे लहजे में कह रही थी। फरीहा ने भीगी आंखों से इनका शफीक चेहरा देखा। मोहब्बत बेहतरी कब मांगती है अम्मा भी? मोहब्बत तो बस वो मांगती है जो इसका महबूब हो। मुझे ये बातें मत समझाए अम्मा भी, मुझे ये बातें समझ नहीं आती। मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ।
फरीहा ने इनके हाथ अपनी आंखों से लगाते हुए बस इसी का अम्मा भी को उसकी हालत पर अफसोस होने लगा। रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ तो थोड़ी देर। इसका सर अपनी गोद से तकिए पर मुंतकिल करते इन्होंने नरमी से कहा। अंदर ही अंदर वो उसके रवैये से परेशान हो चुकी थी। फरीहा अक्सर रात को इनके कमरे में ही सो जाया करती थी। आज भी वो परेशान थी, इसलिए इन्हीं के कमरे में अक्सर मौजूद थी। इसे सोने का कहकर मम्मी खुद थोड़ी देर में सो गई थी, मगर फरीहा की आंखों से नींद को संतूर। वो बेड पर चढ़ लेटी छत को गुरी थी जब इसके मोबाइल पर हक की सीपी हुई। प्रिया ने मोबाइल तकिए के नीचे से निकाला। अरबाज के मैसेज आया, मैं तुम्हारे घर के गेट पे खड़ा हूँ, बाहर आओ। मैसेज पढ़कर फरिया का दिल धक रह गया। रात के 2:30 बजे वो इससे मिलने आ गया। मैं नहीं आ सकती, आप वापस चले जाएं प्लीज। प्रिया ने जल्दी से इसे रिप्लाई किया, अगर तुम बाहर नहीं आओ तो मैं अंदर आ जाऊंगा। दूसरा मैसेज इसकी पूरी आंखें खोल गया। अरबाज क्या हो गया आपको, प्लीज वापस चले जाएं, किसी भाई ने देख लिया तो गज़ब हो जाएगा। प्रिया ने कामती उंगलियों से मैसेज टाइप किया, मैंने तुम्हें देखना है फरी, तुम अभी बाहर आओ। तीसरा भाई, फरिया की हालत खराब होने लगी। इसने अपने साथ लेडी अम्मा भी पर निगाह डाली जो बेखबर सो रही थी। लेकिन अरबाज भाई, फरिया ने बेचारगी से मैसेज किया, मैं किसी से नहीं डरता, तुम जल्दी से बाहर आओ। स्क्रीन पर चमकता अल्फाज पढ़कर फरिया की जान जाने लगी। इसने मोबाइल जल्दी से तकिए के नीचे छुपाया और खुद को सख्ती से आंखें मींच ली। वो इस वक्त की बात नहीं मान सकती थी। फिर से बीप हुई, ओके मत आओ तुम, मैं आ रहा हूँ। मोबाइल निकाल कर मैसेज पढ़ते फरिया का रंग फक हुआ। वो सरक से बेड से उतरी और मामा मी के कमरे की खिड़की से लान में झांका। रात की स्याही सब्जी को ढांके हुई थी। खिड़की से बाहर लाइन में कूदना मुश्किल न था, क्योंकि अम्मा बी के कमरे की ज़मीन की सतह लाइन की ज़मीन से 1-2.5 फुट ही ऊंची थी। फरिया ने पलट कर सोती हुई अम्मा बी की तरफ देखा। वो एहतियात से खिड़की से बाहर लाइन में कूदी। इससे पहले कि वो किसी समझ में बढ़ती वो अचानक आया, फिर से बाजुओं थाम कर खिड़की के साथ दीवार से लिखा दिया। फरिया की सांसें रुक सी गई, जाने वो कहाँ से और कैसे इस तक पहुँच गया था। अरबाज, फरिया ने लब फड़फड़ाए, अरबाज की जान, अरबाज पिछले 3 दिन से तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा है और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अरबाज अलवी ने इसके कान में सरगोशी की। फरिया की धड़कन, दिल की धड़कनें मुंतशिर हुई। आप क्यों आए हैं इस टाइम, किसने देख लिया तो? फरिया ने घबराते हुए, अरबाज अलवी ने किसी से नहीं डरता जाने मन, और तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी पसंद हो, तुम भी यूं बिजलों की डरना छोड़ दो। तब मुनाफर से कहते हुए अरबाज अलवी ने इसके गुलाबी लबों को अपनी शहादत की उंगली से छूना चाहा था। फरीहा ने सरस से रुख फेर लिया, इसकी मज़ाहमत और खोले से मुस्कुराया। चलो एक हक हो जाए, इसे खुद से लगाते हुए आस्तिक से बोला। फरीहा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर किया। नहीं प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, फरीहा ने कपकपाती आवाज़ में कहा। अरबाज की आंखों में इसकी मज़ाहमत से नागवारी दर आई, जिसे वो अंधेरे के बायस देख नहीं पाई। एक हक ही तो बनता है यार। लहजे को नरम रखते हुए अरबाज ने इसे अपनी जानब खींचा। नहीं प्लीज़, यह गलत है। फरिया ने ऐसे दूर होने की कोशिश की। ओ कम ऑन सिली गर्ल, इट्स जस्ट हग। इसे अपनी मजबूत बाहों में बहते हुए हमारा आलूदा लहजे में बोला। फरिया तड़प कर रह गई। फरी बीबी, अम्मा बी की हैरत भरी आवाज़ पर फरिया सरस से इससे दूर हुई, जो इसकी गर्दन पर झुक चुका था। फरिया ने पलटकर दबदबाती आंखों से अम्मा बी की तरफ देखा, जो अपने कमरे की खिड़की से इन दोनों को एक साथ देखकर दंग रह गई थी। अरबाज का मूड गाढ़ हो चुका था। इसका दिल चाहा सामने नजर आती इस बूढ़िया को जान से मार दे। प्रिया ने हफ्की से भरी निगाहों से अरबाज की जानब देखा, जो शोला बार नजर से अम्मा बी की तरफ देख रहा था। इसकी आंखों में नदामत जैसे कोई तासर नहीं था, बल्कि हर दरमी से अपनी जगह खड़ा अम्मा बी को घूर रहा था। अरबाज आप चले जाएं प्लीज़, प्रिया ने धीमी आवाज़ में इससे इल्तिजा की। अरबाज ने एक सुलगती निगाह फरिया के खौफजदा चेहरे पर डाली। अभी तो जा रहा हूँ, मगर बहुत जल्द मैं हमेशा के लिए अपना मनाने आऊँगा, तैयार रहना। दृष्टि से कहता हुआ पलट गया। फरिया खिड़की की तरफ बढ़ी और शर्मिंदगी से अम्मा बी की तरफ देखा, जो अपनी जगह खड़ी नीम आंखों से इसी की जानब देख रही थी। फरिया जैसे बाहर को कूदी थी, वैसे ही कमरे में वो भी कूदी। अम्मा बी पास बेड के पास ही खड़ी थी। अम्मा बी मेरी बात सुने प्लीज़, वो खुद आया था। शर्मिंदा शर्मिंदा फरिया ने अपनी सफाई दे रही थी। अम्मा बी ने सख्ती से निगाहों से इसकी जानब देखा। ये लड़का तुम्हारी पसंद है फरिया बीबी? ये लड़का जो रात के अंधेरे में तुम्हें गुनाह पर उकसा रहा था, ये लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ बेगैरती दिखती है मैंने, उस वक्त ये लड़का तुम्हारी पसंद है, तुम्हारी मोहब्बत जिसकी हाथों तुम रो रही थी? अम्मा बी ने बड़ी हुई आवाज़ में इसे मुखातिब किया, जो अपनी जगह पर चोर सी हो रही थी। मैं कह रही हूँ मैंने इन्हें नहीं मिलाया, फरिया ने धीमी आवाज़ में कहा। मेरी एक बात सुन लो फरी, ये लड़का तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम अभी कम उम्र हो। मैंने दुनिया देख रखी है चंदा, ये लड़का ठीक नहीं है, इससे राब्ता ख़त्म कर दो और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मेरी मान लो, वरना नुकसान उठाओगी। अम्मा बी के लहजे में नरमी पैदा करते हुए इसे समझाने की कोशिश की थी। अम्मा भी वो सिर्फ मुझे देखने आया था, मैं पिछले 3 दिन से यूनिवर्सिटी नहीं की, इसलिए वो मेरी मोहब्बत में मुझसे मिलने चला आया, और आपको इसकी हरकत की वजह से लग रहा है कि वो मेरे काबिल नहीं। आप ऐसे मत कहें प्लीज़, मैं अरबाज के बगैर नहीं रह सकती। प्रिया इनकी बात को समझने को तैयार नहीं थी।
अमन भी ने इसके मौक़िफ़ पर डटे रहने पर एक गुस्सैली निगाह से डाली। ठीक है, अगर ऐसे है तो ऐसे ही सही। मैं सुबह होते ही फारूकी साहब से तुम्हारे लिए बात करूंगी। अगर नतीजे में तुम्हारी यूनिवर्सिटी भी छूट गई तो फिर मुझे इल्ज़ाम मत देना। अम्मा बी ने खफकी से कहा और बेड पर जा बैठी। फरीहा ने तफक्कुर से इनकी जानब देखा जो उसकी तरफ देखने से एतराब बदल रही थी। अम्मा बी, आपको सिर्फ बाबा जान से बात नहीं करनी, इन्हें मनाना भी है, इन्हें राज़ी भी करना है। अम्मा बी प्लीज़। इनके कदमों में बैठते हुए मजलते गोया हुई। अम्मा बी ने तासुब से इसका रोया रोया सुर्ख चेहरा देखा। इनके हाथ पल भर के लिए जवान हुई फरिया एक दिन इनसे ऐसी फरमाइश करेगी, इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। इन्होंने इस वक्त को इसबाब में सर हिलाए मगर दूसरी वजह फरिया का मुकदमा इन्होंने अब्दुर्रहमान फारूकी और जलाल फारूकी की अदालत में पेश किया तो पहली ही सुनवाई में मुकदमा हार गई थी और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी कि इन्हें ये मुकदमा हार नहीं था। फरिया को जब इस बात का पता चला तो इसने खुद को कमरे में बंद कर दिया। जलाल फारूकी ने इसको यूनिवर्सिटी जाने पर भी पाबंदी लगानी चाहिए थी मगर अब्दुर्रहमान फारूकी ने इसे ऐसा करने से रोक दिया था। साथ साथ ज़हीन जो स्कूल से आकर अपना ज़्यादातर वक्त फरीहा के साथ गुजारता था, आजकल फुप्पो के कमरे के बंद दरवाजे के बाहर ही बैठकर रोता पीटता रहता। इसमें शाज़में से ज़बरदस्ती वापस कमरे में ले जाती मगर इसका रोना धोना बंद ही ना होता। चिढ़ के शाज़मा फरीहा को बड़ा भला कहने लगती। एक तो वो खुद इस हाल से ऐसी इस पर मजीद घर में फैली टेंशन वो अजीब चिड़चिड़ी सी हो गई थी। फरीहा ने खुद ही यूनिवर्सिटी में जाना छोड़ दिया। वो ईशा से सामना करने खुद को मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अरबाज से मिलने के लिए तड़प रहा था। इसने कॉल्स एंड मैसेज कर करके फरिया को मजीद बेचैन कर रखा था। इन्हीं दिनों शाज़मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जलाल फारूकी ऐसी अम्मा भी और अब्दुर्रहमान फारूकी सरदार लेके साल साल ज़हीन फरीहा के पास ही था। अकरम फारूकी भी अपने हाउस जॉब छोड़ के इन सब के पास अस्पताल पहुंच चुके थे। अकरम फारूकी डॉक्टर बन चुका था और अपनी हाउस जॉब कंप्लीट कर रहा था। फरीहा तनहा ज़हीन को संभाली हुई थी। वो सब शाम के 7 बजे घर से अस्पताल गए थे। अब रात के 9 बजने को आ रहे थे मगर अस्पताल से कोई फ़ोन नहीं आया। वो भी इसी बारे में सोच रही थी कि मोबाइल पर बेलो। फरिया ने इस तरह से मोबाइल पकड़ा। अरबाज का लाइन चमक रहा था। फरिया ने परेशानी से एक नज़र ज़हीन की जानब देखा जो उसकी गोद में सर रखे सो रहा था। फरिया ने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। हाँ बाहर आओ। अरबाज की सर्द आवाज़ फ़ोन के स्पीकर से उभरी थी। फरिया की जान हवा हुई। आप क्यों आए हैं अरबाज? वापस चले जाएं, मैं नहीं आऊँगी। फरिया ने सख्ती से कहा। इसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। तुम आ रही हो या मैं आ जाऊँ? उसे जाना वो इससे भी ज़्यादा सख्ती से बोला। फरिया का दिल खौफ से धड़कने लगा। आज इसे अंदाज़ा हुआ तक विश्वास जुनूनी है। तो मैं आती हूँ। फरिया ने बेबसी से कहा। दूसरी बार अरबाज ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फरिया ने नरमी से ज़हीन का सर अपनी गोद से तकिए पर मुंतकिल किया। फिर इसके फूले फूले गालों पर प्यार करके कमरे से बाहर निकला। लाउंज पार कर वो ग्लास डोर खोल दी। बाहर लॉन में चली आई। बेरेनी गेट के को जाती सफ़ेद रोश पर चलते ही इसके पाँव भारी हो रहे थे। अभी वो चंद कदम ही आगे बढ़ी थी कि इसे पीछे से ज़हीन की आवाज़ सुनाई दी। फुप्पो आप कहाँ जा रही हैं? वो परेशान ज़्यादा सा पूछ रहा था। तो क्या वो सोया नहीं था? फरिया का बुखला गई। आपकी फुप्पो मेरे साथ जा रही हैं। इससे पहले को कुछ बोलती अरबाज इसका बाजू दबोचते गिरफ्ती से बोला। वो पिछली बार की तरह इस बार भी अचानक बोतल की झील की तरह वहाना मदार हुआ। फरिया ने ख्वास बहता होकर इसकी जानब देखा जिसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में सख्ती थी। ये क्या कह रहे हैं आप? और मेरा बाजू छोड़े प्लीज़। फरिया ने खुफजदा आवाज़ में कहते इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की भरपूर कोशिश की। ज़हीन ने गुस्से से अरबाज की जानब देखा। मेरी पप्पो को छोड़ो दो गंदे अंकल। गुस्से से कहते हुए ज़हीन ने अरबाज को धक्का देने की नाकाम कोशिश की। बदले में अरबाज ने इसे सख्ती से परे धकेला था। वह दूर जाकर रोज फर्श पर घुटनों के बल गिरा। ज़हीन। फरीहा ने तड़प कर इसे पुकारा। अरबाज छोड़े मुझे, पागल हो गए हैं आप? अरबाज की तरफ रुख करते फरीहा ने दर्शी से कहा। पागल तो तुमने मुझे किया है जानवर। बहुत हो चुका इंतजार, चलो अब मिलने की गाड़ी है। सुकून से कहते अरबाज ने इसके मुंह की तरफ हाथ बढ़ाया। फरीहा ने फटी फटी आंखों से इसका चेहरा देखने की कोशिश की। बदबू का ये फुका जो इसकी नाक से टकराया। अरबाज ने फरीहा को ख्वास बनवाते देख इसकी नाक से रुमाल हटाया और इसे अपने बाजू में भरा। ज़हीन फटती से इसकी जाना बढ़ा मगर अरबाज के कंधे जो अभी वहाँ आए थे इन्होंने मचलते हुए ज़मीन को दबोचा। छोड़ो मुझे फुप्पो फुप्पो रोते हुए फरिया को पुकारने लगा जो अरबाज अलवी के बाजू में बेहोश पड़ी थी। इन दोनों दो आदमियों में से एक ज़हीन के मुंह पर पूरा हाथ रखकर इसे खामोश करवा रहा था और अपनी फलादी गिरफ्त में लेकर घर के अंदर फेंकने के अंदाज में धकेला और दरवाज़ा बंद करके भागते हुए अरबाज तक आए जो इसे अपनी जीप में डाल चुका था। बैरूनी घर पर चौकीदार बेहोश पड़ा था। अरबाज की जीप तेजी से लाहौर की सड़कें नाप रही थी। उसे जल्द अज जल्द अपने इलाके में पहुंचना था। निशी आर यू मैन क्यों इनकार कर रही हो? अब तो भाई भी मान गए हैं। अब क्या मसले है? वागा जान को साफ लफ्जों में
زعیم اجلاس سے شادی کرنے کے لیے منع کر آئی تھی۔ ملیحہ کو جیسے خبر ملی فوراً اس کے کمرے میں آ کر اس پر چڑھ دوڑی۔ پاگل تو میں پہلے تھی، اب تو ہوش میں آئی ہوں ملیحہ۔ نہیں کرنی مجھے تمہارے بھائی سے شادی، میری بھی کوئی عزت نہ سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے مجھے۔ سمجھتی کیا ہے وہ، جب چاہیں گے جو چاہیں گے وہی ہو جائے گا، ہرگز نہیں۔ نشال نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا، اس کا اندازہ اٹل تھا۔ جذباتی پن کا مظاہرہ مت کرو نشال، محبت میں اگر انا کی بات سنو گی تو خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ پلیز مان جاؤ، تمہارا انکار سن کر بھائی بہت غصے میں ہیں، کہہ رہے ہیں اب تو ہر صورت تم سے ہی شادی کریں گے۔ ملیحہ نے اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی آخری بات سن کر نشال چونک گئی۔ تمہارے بھائی کی غصے کی بچپن سے پرواہ کرتی آ رہی ہے ملیحہ، مگر اس معاملے میں مجھے رتی برابر پرواہ نہیں ہے ان کی۔ وہ جو کر سکتے ہیں کر لیں، آئی ڈیم کیئر۔ نشال نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پرسکون سے کہا۔ لیجن کہا۔ ملیحہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام نشی واٹس رانگ؟ ملیحہ رنج ہوتے ہوئے چلائی، یو آر برادر ہی از رانگ۔ آئی سمجھ؟ اب جاؤ یہاں سے۔ تکیہ اپنے چہرے کے نیچے رکھتے ہوئے وہ پیٹ کے بل بیڈ پر لیٹ گئی۔ جب جیسے ملیحہ سے بھی خفا ہو گئی ہو، تمہیں دوزرہاں بھی سمجھانے آئے گا، مگر اس کے واپس آنے تک بھائی کا مائنڈ چینج نہ ہو جائے نا۔ وہ تپتے ہوئی بولی۔ اس کے انداز میں زعیم اور نشال کو لے کر تفکر تھا۔ ہو جائے تو اچھا ہی ہے، کیونکہ میرا فیصلہ بدلنے والا نہیں۔ یوں ہی لیٹے لیٹے وہ سنجیدگی سے گوئے ہوئی تھی، غور زبر سے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے سامنے بڑوں کے فیصلے بدل جاتے ہیں محترمہ، تم کیا چیز ہو؟ زعیم کی باریک رفتہ آواز پر فوراً سے پہلے سیدھی ہوئی تھی۔ گردن سے لپٹا دوپٹہ تیزی سے شانوں میں پھیلایا تھا۔ ملیحہ تو زعیم کو کھاتا دیکھ پہلے ہی بیڈ سے اتر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ نشال ایک پل کو اپنے لب بیچ کر رہ گئی۔ ملیحہ شش اور برج میں متلا کھڑی تھی۔ تمہیں ہمیں بلا رہی ہیں ملیحہ، زعیم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ملیحہ نے ایک مسکراتی نگاہ نشال کے لال پڑتے چہرے پر ڈالی اور باہر جانے بڑھی۔ نشال نے بے چینی سے جاتی ہوئی ملیحہ کو پکارا۔ ملیحہ رکو پلیز، بیڈ سے اترتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ابھی تو تم نے مجھے کہا تھا میں جاؤں یہاں سے، تو اب میں کیوں رکوں؟ پلٹ کر ملیحہ نے اسے کو جواب دیا اور کمرے سے دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ نشال کا دل ایک پل کو گھبرا سا گیا۔ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے زعیم کو نظر انداز کرتی وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ جب زعیم نے اسے بازو سے دبوچتے ہوئے اپنے سامنے کیا، نشال نے اس لگتی نگاہ زعیم کے خود پر ہوبرو چہرے پر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں سرد برف کا تاثر تھا، جس چہرے پر کرہت سی تھی۔ انکار کیوں کیا؟ اس کا بازو سختی سے دبوتے درشی سے پوچھ رہا تھا۔ نشال کو اس کی لوہے جیسی مضبوط انگلیاں اپنے بازو میں ڈستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تکلیف سے اس کی گلابی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اقرار کیوں کرتی؟ نشال نے اس کے سوال کے بدلے دو بار سوال کیا۔ اس کی آواز بھری ہوئی تھی۔ نشال کا سوال جیسے بہت سے تیروں کی طرح زعیم کے دل پر جا کر لگا۔ ایک تھپڑ تھا تو نشال نے اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ زعیم کی آنکھوں میں گلال اتر آئے۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ کیا سمجھ کیا رہی ہو تم؟ زعیم اجلال تمہاری محبت میں مر مٹا جا رہا ہے، اس لیے تم سے شادی کرنا چاہ رہا ہے ہوں؟ بولو۔ اس کی بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے وہ غصے سے بولا۔ نشال کے لبوں پر اصلیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں ایسی خوش فہمی نہیں پالتی زعیم صاحب، بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ مجھ پر ترس کھا رہے ہیں آپ۔ میں نے مننے کی کوشش کی، اس لیے نہیں کی تھی آپ کہ مجھے آپ یا آپ کی محبت نہیں مل رہی۔ میں تو زندگی کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتی تھی، جسے دوڑتے دوڑتے میرے کندھے ناتواں ہو چکے ہیں۔ اس ذلت سے چھٹکارا چاہتی تھی جو پچھلے 20 سالوں سے مجھے مفت مل رہی ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر بھیگے لہجے میں بولتی وہ زعیم اجلال کو بہت تھکی ہوئی لگی۔ اس کی گلافی آنکھوں میں چمکتے آنسو زعیم کے اندر آگ لگانے کے لگے تھے۔ میں تم سے شادی کر رہا ہوں کیونکہ میں آغا جان کو مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے ان کی مسکراہٹ، ان کی آنکھوں کا سکون چاہیے، جو اسی صورت میں ممکن ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ اور رہی بات ترس کھانے کی، تو میں تم پر بالکل بھی ترس نہیں کھا رہا، کیونکہ تم ترس کھانے کے قابل بھی نہیں ہو۔ درستی سے کہتے ہوئے اس کا بازو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا۔ نشال سے پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ نہیں کروں گی آپ سے شادی، کبھی نہیں۔ نشال نے اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتے ہوئے سختی سے کہا۔ زعیم ایک قدم آگے بڑھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں اپنی ہر بات دہرانا پسند نہیں کرتا نشال الوی، مگر پھر بھی آج دہرا رہا ہوں، کیونکہ بات آغا جان کی خوشی کی ہے۔ جس طرح میری شادی آغا جان کی خاطر کر رہا ہوں، بالکل اسی طرح تمہیں میری شادی آغا جان کی خاطر کرنی پڑے گی۔ مزید بحث میں کرنا نہیں چاہتا۔ اب اگر آغا جان اس بارے میں تم سے تمہاری رائے مانگیں گے تو تمہیں ہاں کرنی ہے، رائٹ؟ کلیئر؟ وہ بڑی سنجیدگی سے بولتا آخر میں گرہتی سے بول رہا تھا۔ نشال کی آنکھیں بہنے لگی۔ اس نے آرستگی میں اس باب میں سر ہلایا۔ ہاں گڈ سر میری سے کہتا وہ پلٹ گیا۔ نشال نے روتے ہوئے کمرے سے باہر جاتے زعیم اجلال کو دیکھا۔ تیرے عشق کا ہے یہ حاصل، میرا ٹوٹ کر بکھرنا، میری خواہش کا ادراک، میرے خواب زیر زیر۔
प्रिया की आंख खुली तो इसने खुद को एक नरम गरम बिस्तर पर पाया। मंडी मंडी आंखें खोलकर इसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो एक आलीशान कमरा था जिसके वस्त में बेड पर वो इस वक्त लेटी हुई थी। बारी होते सर को मसलते प्रिया सीधी होकर बैठी और अतराफ में गाह दराई। प्रिया के निगाह सामने ही काउच पे बैठे अरबाज अलवी पड़ी जो टांग पर टांग चढ़ाए सिरगट से लगा रहा था। ये आप मुझे कहाँ लेके आए हैं? आपने ऐसे क्यों किया? अरबाज बेड से नीचे उतरते गुस्से से बोली। अरबाज अलवी इत्मीनान से बैठा हुआ था। मैं आपसे पूछ रही हूँ अरबाज, इसके हाथ से सिरगट छीनते हुए चिल्लाई। अरबाज अलवी ने इसकी इस हरकत पर सख्त नजरों से घूरा। इन आंखों में इसके लिए वो पहले वाली मोहब्बत और नरमी नहीं थी। प्रिया का दिल इसकी सर्द निगाहों से काम करे गया। अरबाज प्रिया के लब आरसी से फड़फड़ाए तो आरसी से काउच से उठाया। थोड़ी देर में निकाह हुआ। आ रहे होंगे तुमसे निकाह कर रहा हूँ मैं, चुपचाप हाँ कर देना। सर लहजे में कहकर बिना इसका जवाब सुने कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्रिया ने इसकी पश्च को देखते हुए नफी में गर्दन हिलाई। आप कैसे कर सकते हैं मेरे साथ ऐसा? वह सदमे से चूर आवाज में इसकी पश्च पर चिल्लाई। अरबाज पलट के इत्मीनान से इसकी जानब देखा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम मुझसे शिकवा कर रही हो। मैं ऐसा सब कुछ करना चाहता हूँ और निकाह के बगैर भी कर सकता हूँ, पर क्या करूँ, दिल आ गया है तुम पर, इसलिए मैंने सोचा जिंदगी भर के लिए तुम्हें अपने पास रख लूँ और इसका एक ही रास्ते है जाने मन, वो तुमसे निकाह। सो बस थोड़ा सा वेट करो, बहुत जल्द हम एक होने वाले हैं। इसके गुलाबी बीगे चेहरे को अपनी निगाहों की गिरफ्त में लेते हुए इत्मीनान से कह रहा था। फरीहा इसकी बातें सुनकर दंग रहेगी। वह सरस से इसकी जानब बढ़ी। वह मोहब्बत, वो तड़प, वह सब क्या था अरबाज? इसने गिरबान पकड़ कर ऊंची आवाज में चिल्लाई। अरबाज ने सख्ती से इसकी कमर पे अपना बाजू हुमायल किया तो फरी की सांसें अटकने लगी। वो सब, वो मोहब्बत, ओ माई स्वीट फरी, मोहब्बत जैसी चीज़ मेरे लिए नहीं। मैं तो मोहब्बत के मतलब से भी वाकिफ नहीं हूँ। वो तो मुझे बस तुम्हारी ये गुलाबी रंगत, तुम्हारी ये नशीली आंखें, हाँ ये खूबसूरत होंठ, ये क़यामत सरापा, उफ, इसे पागल कर दिया है जाने मन। वो और सच तो ये है कि एक दो बार तो मैं ये अरबाज अलवी शराब नहीं होगा, इसलिए ज़िंदगी भर के लिए अपना रहा हूँ, बस थोड़ा सा इंतज़ार। इसे गहरी निगाहों से देखते हुए बेहूदगी से कह रहा था। फरीह की आंखें एक पल को मध्यम पड़ने लगी। और अगर मैं सब करने को अवसाद ना दूँ तो, निकाह के लिए हाँ ना करूँ तो? फरीह ने अपने आंसू हल्के में उतारते हुए संजीदगी से पूछा। अरबाज अलवी पर इसकी बचकाना सवाल पर मुस्कुराहट रेंगी। तो मुझे हराम खाना पड़ेगा, और मैं तो पहले भी कई बार हराम खा चुका हूँ, मगर यकीनन तुम्हें हराम खाना नागवार गुजरेगा। मैं तुम्हें आसानी के लिए निकाह कर रहा हूँ जाने मन, वरना तुम कहो तो। यूं ही सही, इत्मीनान से कहते हुए अरबाज ने इसे खुद के करीब किया। फरीहा तड़प कर इसके हिस्सार से निकली। इसका दिल फटने को था। जैसे जिसे इतना चाक बैठी थी वह एक जानी था, पहले से ही एक भी था। फरीहा का दिल खराब होने लगा। इसे अरबाज से गिनाने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इंतजार खत्म, मौलवी साहब आ गए हैं, अरबाज ने कमीनगी से कहा। फरीहा की आंखों से मतवातर आंसू गिर रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। चंद लम्हों में ही वो फरीहा फारूक से फरीहा अलवी बन गई। और रात फरीहा की जिंदगी की बदतरीन रात थी। जब वो शैतान इसके करीब आया, और जो पहले खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझती थी जिसे अरबाज अलवी की चाहत में रही थी, आज वो खुद को दुनिया की बदकिस्मत तरीन लड़की महसूस कर रही थी जिसका छोर अरबाज अलवी था। इसने अल्लाह से अपने लिए बेहतरी नहीं मांगी थी, अरबाज अलवी को मांगा था। खुदा ने इसकी दुआ न सिर्फ पूरी की थी बल्कि इस पर वाज़ेह कर दिया कि बेशक अल्लाह इंसान अपने लिए खुद से कभी भी बेहतरी मंतखाब नहीं कर सकता, और अल्लाह ही पाक ज़ात है जो हर चीज़ पर कादिर है। इंसान को वही अता करता है जिसके वो काबिल होता है। सुबह सवेरे ही इसे बहुत सी हकीकतों से रोशना किया गया। वो जो अब तक नासमझी में ज़िंदगी गुजार रही थी, एक रात अपने घर से बाहर गुजारी थी तो उसे पता चल गया था ज़िंदगी इसकी तरीक़ा किस तरह औरत को बेबस कर देती हैं। सुबह के 9 बजे के करीब ब्यूटिशियन कमरे में आई और उसे तैयार करके चली गई। इसके जाने के ठीक 5 मिनट बाद अरबाज अलवी कमरे में आया। ब्लैक शलवार सूट, क्रीम कलर की शाल लपेटे वो बिलाशुबा किसी भी औरत का दिल तकसीर करने की अहलियत रखता था। चलो डार्लिंग, बाहर तुम्हारे भाई आया है, तुम्हें कह रहे हैं तुमने किडनैप किया है, पुलिस लेकर आया है इसने अपने साथ। चलो इसे बता दो कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। इसकी कमर में बाजू हायल करते हुए मुतासिर लहजे में बोला। अपने भाई का सुनकर फरीहा की आंखों में नमी चमकने लगी। मैं अपनी मर्जी से आपके साथ नहीं आए, जबरदस्ती लेके आए हैं आप मुझे। वो ये बात साफ लफ्ज़ों में सबके सामने बता दोगी? फरीहा ने गुस्से से पुकारते हुए सरस से इससे दूर होगी। इसके अल्फाज पर अब्बास के चेहरे पर चट्टानों की सख्ती थी। ठीक है, सच बता दो सबको, फिर अपने भाई की मैयत देखने के लिए भी तरसोगी तुम, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा भाई की लाश वापस जाएगी, फिर चाहे बदले में जेल ही क्यों न चला जाऊं, मगर तुम्हें इस हवेली की दीवारों से बाहर नहीं जाने दूंगा, समझी तुम? इसका बाजू दबाते हुए सर बेड से बोला। हवे फरीहा की तीर की हड्डी में सनसनाहट तोड़ दी। सोच लो क्या करना है। इसकी बदहवास चेहरे को मुस्कुराती नजरों से देखते हुए दुनाज से कह रहा था। फरीहा लड़खड़ाते कदमों से इसकी करीब आई थी और इसका हाथ अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया।
فتح مندی سے مسکرائے چلیں، فریحہ نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، اور سب نے ساتھ ہی کمرے سے باہر آئے۔ کمرے کے باہر ایک بڑی سی رائے نماز جگہ تھی، جہاں سے چلتے وہ دونوں ایک بہت بڑے سے نما اختتام میں آئے۔ سامنے ہی اجلال فاروقی چہرے پر ضبط کی لالی لیے کھڑے تھے، ان کے ساتھ ہی بارہ پولیس افیسر ہے، جبکہ ان کے دونوں پشت پر 4 پولیس والے تھے۔ اس کے علاوہ اس پوری اختتام میں جگہ جگہ ارباز الوی کے کرندے کھڑے تھے۔ فریح کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا، اس کی کپواتے وجود کے گرد ارباز کی گرفت مضبوط ہو گئی تھی، جیسے اسے اشارہ کیا گیا ہو۔ فریح نے اپنے آنسو پیتے ہوئے اپنے لب کھولے۔ بھائی آپ کیوں آئے ہیں؟ فریح نے اپنی آواز میں لاپرواہی بے رحمی کی عناصر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اجلال فاروقی اس کی بات سن کر چونک اٹھے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں بڑھیا، تم ڈرو مت، میرے ساتھ پولیس آئی ہے، تم فکر مت کرو، یہاں اور میرے پاس۔ اجلال فاروقی نے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، بھائی میں اب آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی، ارباز سے نکاح کر چکی ہوں، اپنی مرضی سے آئی ہوں ان کے ساتھ۔ درہم آسمان اجلال فاروقی کے سر پر آ گرا اور اس کے الفاظ کسی چوب کی طرح ان کی روح کو گھائل کر گئے۔ انہوں نے بے یقین نظروں سے اس جانور دیکھا جو ان کا سرخ چہرہ دیکھتی رو پڑی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے ایس پی، اس لڑکے نے یقیناً میری بہن کو ڈرایا ہے، اپنی مرضی سے نہیں آئی اس کے ساتھ، یہ لڑکا زبردستی اٹھا لایا ہے اسے، اور نکاح بھی زبردستی کیا ہوگا۔ اجلال فاروق اپنے ساتھ کھڑے ایس پی سے مخاطب، جو اس نئی صورتحال پر خاموش کھڑا تھا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے فاروقی صاحب؟ کیا ثبوت ہے کہ آپ نے یہ سب آپ کی بہن کی مرضی کے خلاف کیا؟ ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے، ورنہ اگر آپ اور آپ کے والد صاحب سیدھی طرح ہم سے ہمارا دونوں کا نکاح کروا دیتے تو ہمیں یہ سب کرنا ہی نہ پڑتا، کیوں فریحہ؟ ارباز الوی اپنی محسوس باروب آواز میں اجلال فاروقی کو جواب دیتا آخر میں فریحہ سے تائید چاہ رہا تھا۔ بہت بڑی کھڑی فریحہ چونکی، جی رائے ارباز ٹھیک کہہ رہے ہیں ایس پی صاحب، میں ارباز سے محبت کرتی ہوں، اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا ہے۔ فریحہ نے ہمت کر کے ایک اور جھوٹ والا۔ اجلال فاروقی کا دل کیا کہ سامنے کھڑی چھوٹی بہن کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں۔ بکواس بند کرو فری، جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ زعیم نے خود دیکھا ہے اس کو تمہیں اپنے ساتھ زبردستی لے جاتے ہوئے۔ اپنا ضبط کھوتے اجلال فاروقی چلائے تھے۔ فریحہ کی آنکھیں آنسو بہنے لگے۔ ایس پی نے اجلال کو تھامتے ہوئے انہیں ارباز اور فریحہ کی طرف سے بڑھنے سے روک رکھا تھا۔ آپ ہوا بات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلا ایک چھوٹے بچے کی بات کا کیا بھروسہ؟ اجلال فاروقی کی جانب مسکراتی نظر دیکھتے ارباز الوی نے استریہ کہا، تمہیں ایس پی سے اپنا آپ چھڑواتے ہوئے غصے سے اس کی جانب بڑھے۔ ایس پی نے نصرت سے انہیں روکا۔ فریحہ نے خوفزدہ ہو کر ارباز کا بازو دبوچ لیا۔ اجلال فاروقی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اجلال صاحب، آپ کا بیٹا ابھی بہت چھوٹا ہے، اس کی بات کا یقین نہیں کیا جا سکتا، اور پھر آپ کی بہن خود کہہ رہی ہیں کہ ایس پی نے درمیان میں آواز میں انہیں کہا تو جو بے بسی سے فریحہ کی جانب دیکھ رہے تھے، جو ان سے منہ پھیرے ارباز کے پہلو میں کھڑی ہوئی تھی۔ اجلال فاروقی نے کہ آخری نظر فریحہ پر ڈالی اور اسباب میں سر ہلاتے واپس پلٹے تھے۔ آج وہ اپنی عزت، اپنا سامان، سب کچھ کھو چکے تھے۔ ارباز الوی نامی اس شاندار شخص نے ان سے ان کی بہن نہیں، ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی بھی تو چھین لی تھی۔ اپنی گاڑی میں بیٹھے انہوں نے عبدالرحمن فاروقی کو کال ریسیو کی، ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے اور بابا جان کو فریحہ کے ایس پی کے سامنے دیے گئے گواہی کی بات بتا رہے تھے۔ اجلال فاروقی کے سرخ آنکھوں کے کنارے گیلے ہو رہے تھے۔ بابا جان سے بات کر کے انہوں نے فون ڈیسک بورڈ پر رکھا اور دنداتی آنکھوں کو صاف کرتے سامنے سڑک پر نگاہ جمائی، مگر آنکھوں کے دھند تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، سارے منظر دھندلائے رہے، گاڑی اسٹیئرنگ ہاتھ سے چھوڑ رہا تھا۔ سینے میں بائیں جانب درد کی شدید لہریں اٹھی، ڈولتی ہوئی گاڑی سنبھلنا مشکل ہو گئی۔ اجلال فاروقی نے بھیگی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھنے کی کوشش کی۔ سامنے سے آتا ٹرالی کی گاڑی سے پوری سپیڈ سے ٹکرایا اور شاید ان کی ڈولتی گاڑی خود اس ٹرالی سے ٹکرائی۔ وہ کچھ نہیں سمجھ پائے۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے ان کی نومولودہ بیٹی کا چہرہ نظروں کے سامنے لہرایا، جسے باہوں میں بھرے بغیر، جسے جی بھر کے دیکھے بغیر وہ فریحہ کو لینے چلے آئے تھے۔ آغا جان کی خوشی اور خواہش تھی عزیز ہے، وہ ماں کی کوئی فکر نہیں جس سے تمہیں پالا پوس کر جوان کیا۔ گھر میں نکاح کی تیاری ہوتی دیکھ شاہزادہ نے ایک آخری امید لے کر اس کی فضائی زعیم نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ جانتی بوجھے وہ انجان بنا تھا، میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی میں نہیں چاہتی، اور یہ بات تم اچھے سے جانتے ہو زعیم، شاہزادہ نے لیکن کہا۔ زعیم نے ان کی بھیگی آنکھوں سے نگاہ چرائی، اور اگر میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہوں تو؟ اگر وہ لڑکی میری چاہت ہو تو؟ زعیم نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے متاثر لہجے میں کہا۔ شاہزادہ میں کسی بات سن کر دنگ رہ گئی، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ کیا اتنی نفرت کے بعد بھی ایسا کوئی امکان باقی تھا؟ وہ بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ زعیم کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی، تو اس کے حسن کا جادو چل گیا تم پر؟ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی مگر اندازے میں تنفر تھا۔ زعیم بیزاری سے پہلو بدلا، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کبھی ممکن ہو سکتا ہے؟ زعیم نے سردمئی سے پوچھا، لہجہ ٹھنڈا ٹھار برف جیسا تھا۔ شاہزادہ بیگم کے دل کو کچھ سکون ہوا۔ تو پھر کیوں کر رہے ہو شادی؟ شاہزادہ بیگم نے دھیمی آواز میں دریافت کیا۔ شادی نہیں، صرف نکاح کر رہا ہوں۔
ज़हीम ने लापरवाही से कहा। शाहजहां बेगम समझ नहीं पा रही थी कि इसके बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। अम्मी प्लीज़ आप परेशान मत हो, मैं जो भी कर रहा हूँ वो सोच समझ कर कर रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें। पुरसर्च नज़रों से फरेश को घूरते हुए वो चेयर से उठ खड़ा हुआ। आप कहाँ जा रहे हो? इस टेबल से गाड़ी की चाबी उठाते देख वो बोली थी। ज़हीम ने इनकी तरफ देखा और न चाहते हुए भी इसके लबों पर मुस्कुराहट दर आई। आपके लिए एक और सरप्राइज़ देने जा रहा हूँ। ज़हीम ने आस्ते किसी कहता वो कमरे से निकलकर सीधा आगा जान के कमरे में चलाया। इनसे विशाल की फ्लाइट की टाइमिंग का पूछा। अभी वो 2 घंटे बाकी थे। आगा जान के कहने पर मरीहा निशाल को अपने साथ ही ले आया था। वो दोनों पिछली सीट पर बैठ जमा थी। निशाल से मिलने के लिए बेताब हो रही थी, जबकि वो चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अपने साथ फ्रंट सीट पर जरगाम की कमी को महसूस करते ज़हीम के लब खुद बहुत मुस्कुराए थे। तभी निशाल और ज़हीम की नजर निगाहें एक दूसरे से मिली। ज़हीम ने फौरन फ्रंट मिरर से निगाह हटाकर सामने सड़क पर जमाई। आज फिर इसके अंदर की सटान बढ़ा गए थे। निशाल के लब भी खामोश हो गए थे। मरीहा मुसलसल बोल रही थी, मगर वो खामोश थी। खामोशी शिकवा कहाँ है जनाब, ये तो बेबसी की इंतहा है। मेरा भाई जिसकी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने इतने मर्दों के सामने बड़ी दिलेरी से अपना जुर्म का इतराफ़ किया, जो मुझसे सरजद हुआ ही नहीं था। मेरा वो भाई मेरी बदौलत मिलने वाली शर्मिंदगी सबकी बर्दाश्त न कर पाया। इनकी मौत कार एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई, मशीन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। इनका कार का एक्सीडेंट ना भी होता तब भी इनको मरना ही था। ज़र्ब दिल पर जो लगी थी। मेरे अल्फाज ने मेरे एक झूठ की वजह से चंद गर्दनों की मरीहा यतीम हो गई। शादमा भाभी बेवा होगी और ज़हीम तो मेरी जान था और उसकी बहुत अच्छी फूफो। बताते हुए इनकी आवाज़ भर गई थी। अपने बाप की लाश देखकर ज़हीम को मुझसे नफरत होगी, वो जो मेरे जिगर का टुकड़ा था। इससे 7 साल की उम्र में ही मेरी शक्ल ज़िंदगी भर ना देखने का ऐलान कर दिया गया। एक अम्मा भी और बाबा जान नहीं थे जिनको मुझ पर यकीन था। मैं घर से नहीं भागी, मुझे अरबाज ने ही किडनैप किया होगा। इजलाल भाई ने मरने से पहले बाबा जान को बता दिया कि मैंने इनके सामने अरबाज से मोहब्बत और अपनी मर्जी से निकाह करने एतराफ़ किया, मगर ये मेरे बाबा जान की मोहब्बत की इंतहा थी कि इन्होंने मुझसे नफरत नहीं की। अलबत्ता वो मेरे मामले में बेहद ज़रूर बन गए थे। अरबाज के साथ गुजरते एक एक लम्हा मेरे लिए किसी इज़ाफ़ से कम ना था। वह शक्ल बदसूरत में जितना खूबसूरत था, किरदार और अखलाक में इतना ही बदसूरत था। इसकी बारी आवाज़ मिशाल को रुला रही थी। अपनी माँ और बाप की दास्तान सुनती हुआ दम सदा बैठी रही। वो अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए इतना बिगड़ा हुआ था। हर रोज़ यूनिवर्सिटी से किसी नई लड़की को घर ले आता। मेरे वजूद तो जैसे कोई नकारा खिलौना था इसके लिए। इसे जब दिल चाहता खेल लेता और जब दिल चाहता कोने में खतरे में फेंक देता। इसी आग में जलते जलते 1.5 साल बीत गए और फिर वो स्या रात आई जिसकी सुबह मेरी आने वाली औलाद के लिए बद्दुआ समेट कर लाई। इसकी आवाज़ अपनी समातों में याद करती मिशाल ने तड़प कर अपनी आंखें खोली। गुलाफी आंखों की जलन बढ़ गई। मजीद वो कुछ भी याद करना नहीं चाहती थी, वरना शायद अपने बाप के सामने की सूरत में अपने बाप की शूर कर देती। जहाल दैन कर रहा था तो यानी सारा सफ़र यूं ही गुजर गया, यूं ही कि आंखें बंद होने के बावजूद ही नींद इसकी आंखों से नहीं उतरी। मैं नहीं उतरी। निशाल को अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। इसने सरस से अपने गाल रगड़े। सी जहाँ पर हल्का सा हाथ लगते ही बेहतर इसके लबों से आवाज़ निकली थी। गाल पर महसूस होती जन्म बर्दाश्त करते हुए इसे दोबारा सीट के पहिए से टेक लगाई। जहाज पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर चुका था। मिशाल के दिल की धड़कन एक पल को रुक सी गई। कितनी ख्वाहिश की थी इसने इस सरजमीन पर कदम रखने की, यहाँ की फ़िज़ा में सांस लेने की, और आज कितनी बेहिस हो रही थी वो, किस कदर पत्थर हो रहा था दिल। जज्बात मर ही तो गए थे जैसे। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद वो अपना हैंड कैरी थामते घसीटते हुए लाहौर एयरपोर्ट के चेक एरिया से बाहर निकलाई। धीमी चाल चलते हुए बेतासर निगाहों से अपने नाम का बोर्ड तलाश कर रही थी। वो नहीं जानती थी कि इसे कौन लेने आएगा, सिर्फ इतना जानती थी इसे फारूकी हाउस जाना है और अपनी बहन से मिलना था। वह बहन जिसके वजूद से वो कल ही वाकिफ हुई थी। यहाँ वहाँ निगाह दौड़ाती मिशाल की निगाह बिल्कुल सामने बाएं तरफ खड़े एक लड़के पर पड़ी, जो हैरान नजरों से इसकी जानब देख रहा था। इस लड़के के साथ खड़ी 2 लड़कियां, चेहरे के तासर भी इस लड़की के तासर से कुछ अलग न थे। मिशाल की निगाह में से एक लड़की पर साख रहेगी। दिल एक पल को रुक सा गया, फिर तेजी से धड़क उठा। वो लड़की, इसके हदहाल गुलाफी आंखें, कटावदार लब, बेहतर मिशाल के हाथों ने इसे अपने हाथों को चेहरे को छुआ। मकानी अंदाज में इसकी कदम इस लड़की की तरफ बढ़े। वो लड़की अपनी नीम होती आंखों से इसकी जानब देख रही थी। मिशाल को लगा सामने एक आईना है जिसमें अपना अक्स बड़ा साफ शफाफ बेदाग नजर आ रहा है। मिशाल इसे पहचान चुकी थी। इसे अपने नाम का बोर्ड पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही। सामने मौजूद लड़की कोई और नहीं, इसकी जुड़वा बहन निशाल थी। हाँ, वो इसकी बहन थी जिसकी आस पर वो पाकिस्तान चली आई थी। निशाल ने आगे बढ़कर मिशाल को गले लगाया, ऐसे सीने से लगाई वो रो रही थी, जबकि मिशाल चुपचाप इसकी नरम गिरफ्त में इसका लम्स महसूस कर रही थी।
ममता जैसा मीठा लम्स। अगर वो कुछ महसूस कर रही थी तो बस वो लम्स, बाकी सब मान पर रहा था। अपनी माँ के अल्फाज एक बार फिर इसकी समातों में गूंजने लगे थे। वो रात बहुत स्याह थी जिसमें मैंने अरबाज को एक कमसुन लड़की के साथ नाज़िया हरकत करते देखा। वह गांव की किसी गरीब चौकीदार की 15 साल बेटी थी, जिसे रात की तारीकियों में हवेली वापस आते हुए अरबाज ज़बरदस्ती अपने साथ ले आया था। मुझे आज भी इस लड़की की माँ का रोना पीटना बेन करना याद है। फ्रिया की धीमी आवाज़ इसका दिल चीर रही थी। अरबाज को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। इसके लिए तो ज़िना जैसा हराम फिर कोई मानी नहीं रखता था। इस लड़की की माँ ने पहले पुलिस की मदद से इंसाफ हासिल करने की कोशिश की, मगर अरबाज अलवी की ताकत के सामने आखिर में बस होगी। इसकी मासूम बेटी बीमार पड़ गई। उल्टियों और बुखारों ने इसकी जान ले डाली। फरीहा बताते हुए रो रही थी। इस औरत के अल्फाज, इसकी बदुआएं फरीहा बताते खोसी की। तेरे घर भी बेटी होवे, तेरी बेटी बर्बाद होवे, तेरे घर में बेटी हो, तेरी बेटी भी बर्बाद हो, तेरे सारे पास हाक भी न बचे। तो मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे प्यारा तू इंसाफ करना। वो जब वो कुछ न कर सकी तो आंसू बहाती आंखों से आसमान की तरफ देखती झोली फैलाकर अरबाज को बदुआएं देने लगी। मेरा दिल कांप उठा, मगर अरबाज की लगाते हुए इसकी बेबसी का मजाक उड़ाता था और रोती बिलखती अरबाज के करंदों से धक्के खाती वहाँ से निकाल देगी। इस दिन के बाद मुझे दिन रात धड़का था। मैं सुबह शाम अल्लाह से बेटे की दुआ मांगने लगी, मगर यहाँ भी इसने मेरी मोहब्बत का इनाम दिया था मुझे। एक नहीं दो बेटियां देकर अरबाज बेटियों की बर्दाश्त पर आग बगाला हो गया। इसे मुझसे लवारिस चाहिए था, मगर मैंने तो इसे बेटियां दी थी। वो कैसे बर्दाश्त करता। तुम्हारी और निशाल की शक्ल देखे बिना ही इसने मुझे तलाक दे दी, ये कहकर कि मेरा मनहूस वजूद अपने घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद वो भी इस बूढ़ी औरत की बददुआओं को डर गया था। शायद इसे डर था कि इसकी बेटियां भी वही सब सहेंगी जो आज तक वो दूसरी की बेटियों के साथ हाथों सहती आ रही थी। इसलिए इसने हम तीनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। लेकिन देखा ना, अल्लाह ने फिर भी इंसाफ कर दिया। अपनी ज़बान से अल्लाह का नाम लेते हुए इनकी आंखों में दर्द फैल गया, लबों पर मुजरमाना मुस्कुराहट थी। कितनी दुआएं मांगी थी मैंने, कितनी सजाएं की थी अल्लाह से, लेकिन फिर मेरी सब दुआएं इस औरत की एक बददुआ का असर ज़ाय नहीं कर सकती। जाने कितनी तकलीफ़ थी इसे, जाने कितनी तड़प थी, जाने किस दिल से बदुआ दी थी इसने कि अल्लाह ने इसकी सुन ली और मेरी रद्द कर दी। इनके लहजे में जैसे हल्का सा शिकवा था। मैं अल्लाह से गिला ये शिकवा करने का हक़ नहीं रखती मिशाल। मैं तुम हम सब इसके ग़ुलाम, इसके मोहताज हैं चंदा। वो जब हमसे कुछ ले लेता है तो बदले में इससे बढ़कर अता करते हैं, और बड़ा रहीम व करीम और बड़ी हिकमत वाला है। तुम तो बिल्कुल बेकसूर थी। तुमने तो अपने बाप के किए का कर्ज चुकाया है मेरी जान। तुम बस मुझे माफ़ कर दो। एक औरत जब गलत इंसान का इंतखाब करती है तो उसकी औलाद इससे भुगतान भुगती है। मुझे माफ़ कर दो चंदा। इसके हाथ थमते वो रो रही थी। मिशाल की वीरान आंखें आंसू बहा रही थी। आंसू रुखसार पर फैलते हुए इसके चेहरे के गिर्द पलटे सरकाफ में जज्ब हो रहे थे। आला जी, दोनों बहनें ही रोना शुरू हो गई हैं। स्टॉप वापिंग यार, एक तो तुम दोनों ट्विंस हो, इस पर ये दोनों दोना स्टार्ट कर दिया है। सब आते जाते इसी जानब देख रहे थे। मिशाल को रोते देख मलिहा ने निशाल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ज़ईम हमवार संजीदे से खड़े आते जाते पैसेंजर को देख रहा था। मलिहा की बात सुन निशाल मुस्कुराते हुए विशाल से लगे, जिसकी होंठों में मुस्कुराहट का शुबा तक नहीं था, बल्कि वो कुछ हैरत से अपनी भीगी आंखों को छू रही थी, जैसे इसे अपने बीते आंसू पर यकीन न हो। मलिहा को पुरस्कार सी लगी। हाय, मैं मलिहा हूँ, तुम्हारे मामू की बेटी और मेरे बड़े भाई निशाल के होने वाले हस्बैंड ज़ईम अजलाल फारूकी। विशाल के पलों में गिरा हाथ खुद पर ही अपने हाथ में लेते हुए अपना और ज़ईम का तारफ़ करवा रही थी। मिशाल ने सर निगाह से ज़ईम की जानब देखा, जो उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। फिर मलिहा की तरफ के हौले से साहब में सर हिलाया। निशाल तो बार बार मोहब्बत से इससे चेहरे देख रही थी, जैसे इसके सामने मिशाल नहीं फरीहा खुद आ खड़ी हो। मामा कैसी है मिशी? मैं इनको बहुत मिस करती हूँ। क्या इन्होंने कभी तुम्हें भी नहीं बताया कि वो यहाँ कब आएंगी? गाड़ी में बैठते हुए निशाल पर जोश सी इसे पूछ रही थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मलिहा फ्रंट सीट पर ज़ईम के साथ पर जमा थी, मगर इसने गर्दन पीछे ही मोड़ रखी थी। इसके सवाल पर मिशाल गाड़ी से बाहर यूं देखती रही जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं। मलिहा को इसकी हर दर्जा पर हिला फिर हैरत का झटका लगा। निशाल शायद इसकी खुरदेपन की वजह जानती थी, इसलिए बुरा माने बगैर मुस्कुराई थी। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे अपनी दालना मुतवज्जह किया। मिशाल ने गर्दन मोड़कर इसकी जानब देखा, जिसकी गुलाबी आंखों में नीमी चमक रही थी। तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगी? निशाल लबों पर मुस्कुराहट सजाए बड़ी आस से पूछ रही थी। आंखों की नीमी मिशाल की बेरुखी के बायस थी। एक पल को मिशाल का दिल बेचैन हुआ। मैंने ऐसा कब कहा? निगाहें चुराते मिशाल ने आस्ते कहा, धीमी सेमी सी मुतरादिफ आवाज़। मलिहा को इसकी दिलनशीन आवाज़ बहुत अच्छी लगी।
وہ چہرہ سیدھا کر کے بیٹھی مگر کان اور دونوں بہنوں کی طرف ہی لگے ہوئے تھے۔ نشال اس کی نگاہیں چرانے پر مسکرائی۔ زعیم اجلال نے فرنٹ میرر سے اس کی بھیگی مسکراہٹ دیکھی۔ دل کی حالت عجیب سی ہو گئی۔ تو پھر تم مجھ سے منہ پھیر کے کیوں بیٹھی ہو؟ نشال نے دوبارہ مخاطب کیا۔ مشال ایک پل کو لب بھیجی۔ سفر کی تھکاوٹ ہے شاید۔ سیٹ کی پئی سے ٹیک لگاتے ہوئے مشال نے آستگی سے کہا۔ اوہ ڈسٹ فائن، میں ہوا ہوں پریشان ہو گئی تھی، کہتے ہوئے نشال خفت زدہ سی ہنس پڑی۔ بدلے میں مشال نے مسکرانے کی زحمت نہیں کی بلکہ آستگی سے آنکھیں مونڈ لی۔ نشال نے اس کی آنکھوں مونڈ لینے پر بغور اس کے جلے ہوئے بائیں گال کو دیکھا۔ فریحہ نے اسے بتایا تھا مشال ڈرگس کرنے لگی ہے اور کئی بار خود کو بھی نقصان پہنچا چکی ہے، مگر اس طرح کا نقصان پہلی بار میں اس کے چاند چہرے پر یہ زخم دیکھ کر نشال کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ فریحہ اور زعیم بھی چینجنگ ایریا سے باہر نکل آئے تھے۔ مشال کو دیکھ کر چونک گئے۔ وجہ اس کی نشال کے چہرے کی مشابہت نہیں، وجہ اس کے چہرے کا وہ زخم تھا جس کی جلن ملیحہ اور نشال دونوں کو ہی محسوس ہوئی تھی۔ چونکہ زعیم بھی مشال کے بارے میں جانتا تھا، اس لیے اس نے ان دونوں سے کو اشارے سے منع کر دیا تھا کہ مشال سے اس بارے میں کوئی بات نہ کی جائے۔ اس لیے نشال نے اسے فیل ہی نہیں کروایا تھا کہ اسے مشال کے چہرے پر وہ زخم دیکھ کر کوئی حیرت ہوئی۔ نشال کی نظروں کا تاب محسوس کر مشال نے آنکھیں کھولی۔ نشال نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹائی۔ گاڑی فاروقی ہاؤس کا گیٹ پار کر رہی تھی۔ مشال سیدھی ہو کر بیٹھی۔ گاڑی پورچ میں روک کر زعیم باہر سے نکل آیا، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے اندر کا رخ نہیں کیا بلکہ وہیں پورچ میں کھڑے ہو کر ان کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ مشال اور نشال اپنی اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ ملیحہ بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ زعیم ان تینوں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھنے لگا، جہاں آغا جان بے صبری سے مشال کے منتظر تھے۔ مشال نے چپ چاپ آہستگی سے نشال کا ہاتھ پکڑ لیا، جیسے کوئی خوف تھا جس کے زیر اثر وہ نشال کے ساتھ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ زعیم کی گاڑی کا ہارن سن کر آغا جان اپنے کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ سیمی مشال کو نشال کے پیچھے چھپے دیکھ ان کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ مشال، یہ آغا جان ہے، ماما کے بابا جان اور ہمارے نانا، نشال نے اسے آہستگی سے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ مشال نے نگاہ اٹھا کر سامنے کھڑے عبدالرحمن فاروقی صاحب کی طرف دیکھا۔ سفید بال، سفید داڑھی، شفیق مہربان سا چہرہ۔ مشال نے انہیں گور کر دیکھا مگر ان کے چہرے میں زوال کہیں نہیں تھا۔ مشال نے آنکھیں سپرد سی لی، پھر وہ تقریباً بھاگ کر 2 قدم دور کھڑے آغا جان کے سینے سے لگی۔ کتنی تمنا تھی اسے ان سے ملنے کی۔ آغا جان نے نرمی سے اس کا سر تھپتایا، نشال پر سکون سی مسکرا دی۔ ملیحہ کو اس بار وہ نارمل لگی تھی، مگر وہ چپ ہی رہی۔ اسے اپنے سارے نادر حالات زرناب سے ہی شیئر کرنے تھے، کیونکہ نشال کے چہرے پر پھیلے خوشگوار تاثرات بتا رہے تھے کہ ملیحہ کے خیالات اسے ناگوار گزرنے والے ہیں۔ جبکہ نشال کو مسکراتا دیکھ زعیم سوچ رہا تھا کہ ابھی اسے شازم بیگم کی شدید ناراضگی بھی برداشت کرنی ہوگی۔ مشال کو ایئرپورٹ سے لے کر آنے کے بعد کچھ دیر تک تو اسے نے شازم کا ویلا برداشت کیا تھا، پھر انہیں سخت لفظوں میں مشال کو قبول کرنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس سرد درد ہونے لگا تھا، ان کی بار بار کی ایک ہی تکرار سے وہ زنج ہو چکا تھا۔ اس لڑکی کے حسن کا جادو تمہارے سر چڑھ کر بولنے لگا ہے زعیم، تبھی تو تم اس کی آدھی پاگل بہن کو بھی اپنے گھر اٹھا لائے ہو۔ تو نفرت سے کہتی ہوئی اس کا پارا ہائی کر گئی۔ فارگیٹ سے امی، بس کر دیں، آپ جانتی ہیں مجھے اس قسم کی ٹپیکل تانے تشنیع زہر لگتے ہیں، پھر بھی آپ بار بار مجھے اپنے ان الفاظ سے ڈیس کر رہی ہیں۔ اس نے سر لہجے میں جواب دیا۔ زعیم، اب تم تمیز میں بھی بولتے جا رہے ہو۔ اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر شازوان دکھ سے گویا ہوئی۔ زعیم ایک پل کو اپنے لب بھیج گیا۔ ایک بتائیں امو جان، بات بتائیں، جب میں آپ سے ایک بار کہہ چکا ہوں کہ مجھے نشال میں کوئی دلچسپی نہیں، تو پھر بار بار آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ کیا میرا کہہ دینا آپ کے لیے کافی نہیں؟ انہیں نرمی سے تھامتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ شازم بیگم اس کی بات پر گڑبڑا گئی۔ تم بہت بولے ہو میرے بچے، یہ لڑکی یہ بہت تیز ہے۔ میں تو اس کے لچھن دیکھ کر ہی انہوں نے فوراً پینتر بدلا، مگر وہ ان کی بات کاٹ گیا۔ یہ وہ لڑکی جو ہے، جیسی بھی ہے، اب آپ کی ہونے والی بہو ہے۔ میں اسے قبول کرتا ہوں یا نہیں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کو اسے قبول کرنا پڑے گا میری خاطر، کیونکہ میں اپنی بیوی کی بے عزتی کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ رہی بات مشال کی، وہ تو نشال کی بہن ہے، اسے نشال کے حوالے سے ہی ٹریٹ کریں آپ، اور بس، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اپنی بات نرمی سے کہہ کر اس نے ایک نظر ان کی جانب دیکھا، پھر لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا وہاں سے اپنے کمرے میں چلا آیا۔ دل و دماغ سکون میں نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا مستقبل قریب میں وہ ماں اور بیوی کے درمیان پھنسنے والا ہے۔ ماں کی فطرت سے بہو بھی واقف تھا، جانتا تھا وہ کبھی بھی نشال کو اپنی بہو کو مقام نہیں دیں گی۔ آج جمعہ تھا اور آقا جان نے اگلے بدھ والے دن ان کا دونوں کا نکاح کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ سلگتی سگریٹ لبوں میں دباتے ہوئے اس کے ذہن میں جمعہ ہوا۔ زعیم نے سرت سے اپنا موبائل پکڑا۔ موبائل آف تھا۔ اتنا لاپرواہ تو کبھی نہیں رہا تھا وہ۔
موبائل چارجنگ میں لگا کے اس نے فوراً آن کیا۔ موبائل آن کرتے ہی بے شمار کالز، میسج، نوٹیفیکیشن اس کے منتظر تھے۔ اس نے پہلی فرصت میں ڈی ایس پی زمان کو کال بیک کی، دوسری جانب شاید اسی کا فون کا ہی منتظر تھا۔ اے ایس پی زمان اسپیکنگ سر۔ وہ کال پک کرتے ہی اپنے محسوس مؤدب لہجے میں بولا، زمان میں تمہیں ساری معلومات لینے کا کہا تھا، کیا خبر ہے؟ زیم نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ سر میں نے کل رات ہی ساری انفارمیشن کلیکٹ کر دی ہے، مگر صبح سے ہی آپ کا نمبر آف جا رہا ہے۔ از ایوری تھنگ فائن سر؟ دوسری جانب وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ زیم کا نمبر کبھی آف نہیں ہوتا تھا، ورنہ اس کا ایک دوسرا پرائیویٹ نمبر بھی تھا جو آف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر اس بار دونوں نمبر آف تھے۔ بس ایوری تھنگ اوکے آج فائن، تم رپورٹ دو، سگریٹ کا دھواں منہ سے نکالتے ہوئے بولا تھا۔ سر رپورٹ یہ ہے کہ ایگزیکٹلی 10 دن پہلے بروز منگل 3 جنوری کی رات بتوکی میں ایک بگڑے ہوئے وڈیرے نے اپنے ہی علاقے کے حکیم کی بیٹی کا ریپ کیا۔ لڑکی کو اور اس کے گھر والے انصاف کے لیے اسی علاقے کے انسپکٹر کے پاس لے بھی گئے، مگر اس نے معاملے مجھ تک آنے سے یہ نہیں دیا، معاملہ ختم بھی کر دیا۔ اس وڈیرے کے باپ نے نہ صرف انسپکٹر کی جیب بھر دی ہے، بلکہ ہمارے ڈی آئی جی صاحب کی ایمان پر بھی اس کو اتنی ہی ضرورت ہوئی ہے کہ انسپکٹر نے مجھ سے اس سارے معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اسپیکر سے ڈی ایس پی زمان کی آواز بھری۔ اس وڈیرے کا نام عمر میرٹ یا ان میرٹ؟ زعیم نے پوچھا۔ نام اس کا آصف الوی، عمر 20 سال۔ 6 دن بعد بارات ہے اس کی، تایا کی بیٹی سے شادی ہو رہی ہے جو لندن سے گریجویشن کرا رہی ہے، 3 بعد وہ بھی پاکستان واپس آ رہی ہے۔ زمان نے سرت سے جواب دیا۔ ہوں، وہ لڑکی جس کا ریپ ہوا؟ زعیم نے دوسری سگریٹ سلگائی۔ اس کی عمر ابھی فقط 13 سال ہے سر۔ زمان نے تاثر سے زعیم کے وجود میں اشتعال کی شدید لہر اٹھی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس لڑکی کے ماں باپ؟ زعیم نے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کی۔ سر ان کی وہی ڈیمانڈ ہے، انصاف، لیکن ان کو تھانے تک کوئی پہنچنے نہیں دے رہا۔ زمان نے افسردگی سے کہا، اگر انہیں کوئی تم تک نہیں پہنچنے دے رہا تو تم اس لڑکی کی گھر تک پہنچو زمان۔ زعیم نے سخت لہجے میں کہا۔ مگر سر ڈی آئی جی صاحب، زمان کی پریشان زدہ کی آواز اسپیکر سے ابھری، ڈی آئی جی کا کیا تعلق ہے اس وڈیرے سے؟ زعیم نے درشیدگی سے کہا، سر وہ آصف الوی کے باپ کا دوست ہے، ڈیوٹی چھوڑ کر دوستی نبھا رہا ہے۔ زمان نے زیر خند لہجے میں کہا، ہوں، تمہارے والے دو سے دوستی، ہم ڈیوٹی نبھائیں گے۔ دو کام کرو تم، اس لڑکی کے گھر والوں سے ملو اور انہیں تحفظ فراہم کرو، اور دوسرا یہ کہ آج رات ہی اس وڈیرے کے گھر پولیس لے جاؤ۔ میں کل صبح تک ہنجری پہنچتا ہوں، کل صبح وہ رئیس زادہ مجھے تمہارے تھانے میں چاہیے، اور اس کے باپ کو بھی میں دیکھ لوں گا۔ نام نہیں بتایا تم نے اس کا باپ کا؟ زعیم نے پیشانی مسلتے پوچھا۔ ارباز الوی۔ اسپیکر سے ابھرتی زمان کی آواز اس کی سماعتوں میں دھماکہ گر گئی۔ واٹ؟ کیا نام لیا تم نے؟ زعیم کی آواز میں حیرت تھی، آنکھوں میں خون اترا۔ سر ارباز الوی، آصف الوی کا باپ۔ ارباز کے خلاف بھی کافی کیسز ہیں۔ زمان نے نام ریپیٹ کیا۔ زعیم نے سنسی سپنے بجھ لیے، پیشانی کی رگیں ابھر آئی۔ تو یہی یعنی اگر آصف الوی اور ارباز الوی کا بیٹا ہے تو یقیناً وہ نشال الوی کا سوتیلا بھائی تھا۔ نشال الوی کا سوتیلا بھائی ہی وہ ریپسٹ تھا جس کے ہاتھوں میں زعیم اجلال کو ہتھکڑیاں بنانی تھی۔ خون کان سے لگائے بیٹھا زعیم شدت تیش کے عالم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار پھر نشال کے ساتھ جڑے نام الوی سے اسے نفرت محسوس ہوئی۔ ہیلو سر، آر یو زعیم کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے جسے جام ڈی ایس پی زمان بولا تھا۔ اسپیکر سے ابھرتی اس کی آواز زعیم کو چنکا گئی۔ ہوں، تمہیں جو کہا ہے تم فوری طور پر کرو، میں صبح ہنجری پہنچ رہا ہوں انشاءاللہ۔ باریک ہوتی آواز کے درشدگی پر قابو پا کر اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اور زمان کیونکہ سر کہہ دینے پر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا کہ لمحے کے 1000 حصوں میں آصف الوی کی جان لے لے، مگر خود کو قابو کیے وہ اگلی سگریٹ سلگانے لگا۔ جب وہ اس لڑکی کی طرف سے بے حس بننے کی کوشش کرتا، پھر سے کوئی نہ کوئی ایسے سامنے بات آ جاتی کہ وہ اس کے حواس بیدار کر دیتی۔ وہ نشال الوی کے نام کے آگے سے اس کے باپ کا نام ہٹا دینا چاہتا تھا۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ نشال کی رگوں میں اس کے باپ کا خون الگ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس کے نام کے ساتھ اپنا نام تو لگا ہی سکتا تھا۔ کمرے میں بے چینی سے لیٹے زعیم بڑی سنجیدگی سے ارباز الوی اور اس کے بیٹے کو تڑپانے کا سوچ رہا تھا۔ اگر ڈی آئی جی ارباز الوی کا دوست تھا تو یہ سوچ پوری کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، مگر زعیم مطمئن تھا کیونکہ اسے مشکل کام ہی پسند تھے۔ یہ تمہارا روم ہے، کیا میں تمہارے ساتھ تمہارے روم میں رہوں گی؟ اس کے کمرے میں سرسری نگاہ دوڑاتے ہوئے نشال نے آصف سے پوچھا۔ اس کی آواز میں بیزاری، گھبراہٹ کا عنصر محسوس کر کے نشال ہونے سے مسکرائی اور پھر اس کے پاس ہی بیٹھ کر بڑکی، ہاں یہ میرا روم ہے، اور نہیں تم یہاں میرے ساتھ نہیں رہو گی، بس آج کی رات یہاں گزارو، کل صبح ہی تمہارے لیے دوسرا روم صاف کروا دوں گی۔ ویسے اگر تم چاہو تو تم میرے ساتھ روم میں رہ سکتی ہو، مجھے بہت اچھا لگے گا، نشال نے خوش دلی سے کہا۔ نشال نے اس کے چہرے پر پھولتی خوشی سے نگاہ چڑھائی۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے، اور ویسے بھی
میں اپنے ساتھ کسی کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی، مشال نے قطر سے جواب دیا۔ اس نے کسی بھی قسم کی مروت نمانے کی زحمت نہیں کی۔ اس کے ساتھ میری پر مشال کا چہرہ بجھ گیا۔ لیکن اب تو میں اکیلی نہیں رہی مشال، اب تو ہم دو ہو چکے ہیں اور دو لوگ اکیلے نہیں ہوتے، مشال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشال نے بے تاثر نگاہوں سے اس کو گلابی چہرہ دیکھا۔ بے شک وہ چہرہ مشال کے چہرے جیسا ہی تھا، مگر مشال جیسا حسن اور شہابی نہیں تھی۔ مشال کے ہتھوار نشال کی نسبت زیادہ تھیکے تھے، مگر وہ داغ۔ ایک بار پھر نشال نے اپنے چہرے پر جلتے زخم کو چھوا۔ ارے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ دکھ جائے گا، اسے ہاتھ مت لگا، دفع نہ کر سکیتی نشال نے اس کے چہرے پر ٹکا ہاتھ تھامنا چاہا، تبھی مشال نے حیرانی انداز میں اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دور رہو مجھ سے، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، وہ چہلائی تھی۔ نشال ایک پل کو دنگ رہ گئی۔ مشال کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت ناچنے لگی۔ نشال کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا۔ مشال، مشی تم ٹھیک تو ہو نا؟ محبت سے کہتے ہوئے نشال نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ مشال نے بھیگی آنکھوں سے اس لڑکی کا پریشان زدہ چہرہ دیکھا جو اس کی بہن تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ دنیا میں آئی تھی، مگر 20 سالوں سے ایک دوسرے سے دور، ایک دوسرے کے لمس سے ناواقف تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے رخسار پر بہنے لگے۔ نشال کی آنکھیں بھی خود بخود نیم ہو گئی۔ مشال کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس کے ہاتھ تھامتے بیٹھی نشال نے فکرمندی سے پوچھا۔ مشال فوراً اس کے گلے لگی۔ پہلے اس نے نشال کو دھتکارا، اب وہ خود ہی اس کے گلے لگی رو رہی تھی۔ نشال اس کے رویے پر ہموار حیران تھی۔ اس نے اپنے گلے لگی روتی مشال کی بچ لائی۔ تم مجھے پہلے کیوں نہیں ملی نشال؟ کیوں مجھ سے دور رہی؟ کیوں مجھے گیلا کیا؟ آنسو بہاتی مشال سے شکوہ کر رہی تھی۔ نشال خود بھی بے بسی سے رو پڑی۔ اب تو ہم مل گئے ہیں نا، اب تم اکیلی نہیں رہوگی، اور نہ ہی اب میں کبھی تمہیں خود سے دور جانے دوں گی، اسے خود سے الگ کرتے نشال نے نرمی سے کہا۔ مشال نے اپنے آنسو صاف کرتے اس بات میں صلاح سوری، اس نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا۔ نشال اس کی سوری کرنے پر ہنس پڑی۔ وہ کس لیے؟ وہ جانتے بوجھتے بھی انجان بنی۔ وہ میں نے ابھی تمہارا ہاتھ جھٹکا تھا نا، اس کے لیے سوری، مشال نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز سامنے والے کو متاثر کرتا تھا۔ سوری تب کہا جاتا ہے جب نیکسٹ پرسن کو برا لگے، یا تو وہ آپ سے ناراض ہو جائے۔ مجھے تو نہ کچھ برا لگا اور نہ ہی میں تم سے ناراض ہوں، تو پھر سوری کس بات کی؟ نشال نے اس کی شرمندگی دور کرنے کی لاپرواہی سے کہا۔ تم اچھی ہو، مشال نے آہستہ آواز میں اعتراف کیا تھا۔ اس نے اچھی سے پہلے بہت کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا۔ تم بھی اچھی ہو، مگر تم مجھے بہت زیادہ اچھی لگ سکتی ہو اگر تم میرے ساتھ میرا روم شیئر کر لو تو، کہتے ہوئے نشال پھر سے مسکرائی۔ مشال نے ایک نظر اس کے خوش باش چہرے کی جانب دیکھا اور اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو سو مچ، نشال خوشی سے گویا۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے مشال نے اس پر کوئی احسان عظیم کر دیا، جبکہ مشال اپنے لب آپس میں بوستے چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی گلابی لبوں پر مسکراہٹ کو کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ لیٹ نائٹ واپس آیا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر سابینہ چوگر سے اتارے وہ بیڈ پر اوندا منہ لیٹ گیا۔ اسے زعیم اور نشال کے نکاح کی بات پتہ چل چکا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پہلے نشال کو جا کر مبارکباد دے اور پھر زعیم کا منہ چومے جس نے آقا جان کے فیصلے پر سر جھکا کر شاہزادہ بیگم کے علاوہ ان سب کو خوشی دی تھی۔ وہ نشال کو کی خودکشی کرنے لینے اور مشال کے فرق ہاؤس میں عمل سے بالکل بے خبر تھا۔ نشال اور زعیم کے بارے میں سوچتا سوچتا یوں ہی سو گیا۔ صبح 7 بجے قریب اس نے کروٹ لی تو جسم میں کچھ اکڑاہٹ سی ہوئی۔ زرہام سیدھا ہو کر لیٹ گیا، مگر اس بار آنکھیں بند کر لینے پر بھی آنکھوں میں نیند نہیں اتری۔ اس نے آنکھیں کھول کر چھت کو گھورا، بھلا نیند کیوں غائب ہو گئی تھی؟ اس نے ایک پل کو حیرت سے سوچا، پھر ہنستے ہوئے بیڈ سے اتر گیا، جوگرز اتارے اور شاور لینے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ زرغام نے اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ چلائے اور آئینے میں مسکراتے اپنے عکس کو دیکھنے لگا۔ سرخ اور سفید رنگت پر ابھرتی نئی نئی خوشی۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں زعیم سے مشابہت رکھتی تھیں، کھڑی مغرور ناک اکرم صاحب جیسی تھی، جبکہ شفاف عنابی ہونٹ اس نے شاہزادہ بیگم سے چرائے تھے۔ بلا شبہ وہ زعیم اجلال سے زیادہ ہینڈسم تھا، لیکن کم عمری کے باعث وہ کافی کھندر تھا۔ ایک بار پھر زرغام کا نشال کا خیال آیا۔ اسے چھیڑنے کا سوچ کر اسے ہنسی آ رہی تھی۔ جب وہ زعیم کا نام لے کر اسے چھیڑے گا، خود کو زعیم سے زیادہ ہینڈسم کہے گا اور اس کا چہرہ کیسے لال ٹماٹر جیسا ہو جائے گا، سوچ کر ہی زرغام نے پٹھارا لیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر اسے نشال کے کمرے کا رخ کیا۔ شاہزادہ بیگم جو کچن میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی، زرغام کو دیکھا اپنی جگہ رک گئی۔ ان کے لب نکھرے نکھرے زرغام کو دیکھ کر مسکرائے۔ آ گیا بگڑا ہوئی شہزادہ، اس کے پاس آنے پر اس نے کان کھینچتے ہوئے بولا۔ زرغام نے اپنے چمکتے دانتوں کی نمائش کرائی۔ السلام علیکم امو جان، انہیں اپنے بازو کے حلقے میں لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، یہ صبح کدھر دعویٰ بولنے کا ارادہ ہے؟ شاہزادہ بیگم نے اپنی ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ زرغام گھبرا گئی۔ نشال کا نام لینے کا مطلب تھا ان کا موڈ غلط کرنا، سو اس نے سوال کے جواب میں مسکرایا، پھر نرمی سے گویا بس یہی باہر لائن میں ہی جا رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں، قسم سے۔ زرغام نے انہیں یقین دیا۔ شاہزادہ بیگم نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ آؤ پہلے ناشتہ کر لو۔
رات کو بھی پتہ نہیں کچھ کھایا ہوگا کہ نہیں ہے۔ آ جاؤ۔ اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ چھڑتے وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ لہجے میں اس کی نہیں فکر تھی۔ زرگاہ میں دل ہی دل میں خود کو کوسا، ارے امی آپ تو یوں ہی میری فکر کر رہی ہیں جیسے میں کوئی دودھ پیتا بچہ ہوں۔ میری پیاری امو جان، اب بڑا ہو چکا ہوں اینڈ بلیو می، میں نے رات کو کھانا کھا لیا تھا اور ابھی کچھ بھی کھانے کا دل نہیں ہے۔ لیکن وہ ایک پل کو خاموش، شادہ بیگم خفگی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچھا یوں کرے کہ میرے لیے فریش جوس بنائے دیں آپ، میں ملیحہ سے مل کر 5 منٹ میں آتا ہوں۔ تو اب ٹھیک ہے، انہیں کندھر سے تھامتے ہوئے کہا۔ آخر میں وہ ہنس پڑی۔ شادہ بیگم اس بات پہ سر ہلایا اور پلٹ کے سیدھے اترنے لگی۔ زرگام چند منٹ پل وہیں کھڑا رہا، پھر تیزی سے چلتا ہوا نشال کے کمرے کی طرف آ گیا۔ نشال کے ساتھ ہی ملیحہ کا کمرہ تھا۔ ملیحہ کا روم ڈور لاک تھا، یقیناً وہ سو رہی تھی۔ زرگام نے نشال کا ڈور آہستہ سے ناک کیا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ زرگام نے سر اندر کر کے کمرے کا جھانکا، اور سامنے بیڈ پہ کمل میں لیٹی سو رہی تھی۔ زرگام کو حیرت ہوئی، اگر وہ سوئی ہوئی تھی تو دروازہ کیوں کھلا ہوا تھا؟ وہ بے دبے پاؤں چلتا بیڈ کے قریب آیا۔ اس کے ذہنی آنکھیں ذہین شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کا ارادہ سوئی ہوئی نشال کو ڈرانے کا تھا۔ زرگام نے آہستہ سے کمل ہٹانے کو ہاتھ بڑھایا تو اس کے چہرے کو آنکھوں سے ناپے ہوا تھا، صرف دمکتی پیشانی نظر تھی، بال سیاہ بھی چھپے ہوئے تھے۔ زرگام نے آہستہ سے کمل اس کے چہرے سے ہٹایا، اگلی ہی پل اس کا ہاتھ کمل پکڑے ہوا تھا اور ہوا میں ہی بلند رہ گیا۔ نگاہ اس کے چہرے پر ساکھ دے گی، وہ بائیں کروٹ سے لیٹی ہوئی تھی، بائیں رخسار پر کوئی زخم تھا، وہ گھنی پلکیں بند کیے گہری نیند میں تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کے کان اور زخم گال کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ زرگام ایک پل کو متوجہ ہو گیا، کسی خصوص کے زیر اثر اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور بڑی نرمی سے اس کے چہرے سے اس سیاہ بالوں کی لٹیں پیچھے کی۔ چاند چہرے پر کند و جلا ہوا حصہ دیکھ کر زرگام کی نگاہ راستہ بھول گئی۔ اس کا دل کی دھڑکنیں ایک دم میں ہامہ ہو گئی۔ اس کی نظر گال سے پھسلتی ہوئی گردن پر موجود زخم پر جا ٹھہری۔ زرگام کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی، کسی نے دیے تھے اسے یہ زخم، بے رحم زخم، کان کی لوک کا زخم بھی اتنا واقعہ تھا۔ خود پر ضبط کرتے زرگام نے اس کے چہرے پر کندہ زد کو بے یقینی سے چھوا، پھر کان کی لوک اور پھر بڑی آہستگی سے اس کی گردن پر تازہ اس زخم کو چھوا۔ سوئی ہوئی وشال کو اس کی مضبوط انگلیوں کا ٹھنڈا لمس محسوس ہوا تو ایک لمحے کے ہزارے میں سے اس کی نیند ٹوٹی۔ وشال نے اپنی غلافی آنکھیں کھولی اور قریب بیٹھے زرگام کو بولتے ہوئے بنا وقت ضائع کیے زور سے دھکا دیا، اور جو اس کی گلابی ڈوریوں سے سجی آنکھیں دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا، اس کے زوردار حملے پر زمین پر جا گرا۔ اس دوران وہ پھرتی سے بیڈ سے اتر کر دوسری سائڈ پر جا کھڑی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے دیکھتی ناگواری سے چلائی۔ پٹھانوں کی سی سرخ اور سفید رنگت، اونچا لمبا قد کاٹ، سامنے کھڑا لڑکا کوئی اور ہی تھا، ورنہ جس لڑکے سے وہ کل ملی تھی اس کی رنگت اتنی سرخ اور سفید نہ تھی۔ زمین سے اٹھتے ہوئے زرگام نے فکرمندی سے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھے نہیں پہچانتی، اور یہ تمہارے چہرے پر کس نے کیا ہے یہ؟ خلاف معمول حد سے زیادہ سنجیدہ سے قطع اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے چہرے پر ضبط کی لالی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔ اسے اپنی جانب آتا دیکھ وشال سرک سے پیچھے ہوئی۔ دور رہو مجھ سے، ورنہ شور مچا کر سب کو بلاؤں گی۔ پیچھے ہٹتے ہوئے وشال ایک بار پھر چلائی تھی۔ اس کی غصے سے کانپتی دلنشین آواز زرگام کو اپنی جگہ رکنا پڑا۔ تم پاگل ہو گئی ہو نشال، ایسے بہیو کیوں کر رہی ہو یار؟ ناراض ہو مجھ سے؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ مجھے بتاؤ کس نے کیا ہے یہ؟ متضرر کہتا زرگام اور اپنے اور وشال کے درمیان قائم فاصلہ بانٹتے ہوئے اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ زرگام نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وشال خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ پیچھے دیوار سے جا لگی۔ ایک دم دیوار سے لگنے کے باعث بالوں میں لگا کھیچر ٹوٹ گیا اور نتیجن جھوڑا میں مقصود سیاہ بال پھسل کر اس کے شانوں پر آ گرے۔ وہ وحشت زدہ سی زرگام کو گھور رہی تھی، جبکہ وہ جو جب سے اسے نشال سمجھ رہا تھا، اس کی کمر سے نیچے تک آتے بال دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ نکلو یہاں سے، دفعہ ہو جاؤ، ورنہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا۔ زرگام کو اپنی طرف دیکھتا پاک وشال کو اس سے شدید نفرت محسوس ہوئی، جو حقیقتاً اپنی جگہ میں خود رہ گیا۔ 3 دن میں اس کے بال اتنے لمبے کیسے ہیں؟ زرگام نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، بڑی بڑی وحشت زدہ آنکھیں جن میں ناگوار کھلی تھی، چھوٹی سی ناک میں چمکتی لونگ، ہاں وہ نشال، اس کی ناک میں کبھی لونگ بھی تو نہیں تھا۔ زرگام بے یقینی سے اپنی پلکیں چمکائے، اس کے بڑے بڑے کٹاؤ دار لب، ملائی لب کا کٹاؤ بڑا دلخیر۔ زرگام کا دل اس کے پلوں سے نکل کر آنکھوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتا زرگام نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آواز بھاری ہو رہی تھی۔ وشال نے شدید غصے سے اسے گھورا، جو اب ہاتھ باندھے قدرے اطمینان سے اپنی جگہ کھڑا تھا، تاہم اس کی آنکھوں میں غضب کی بے چینیاں کوڑے لے رہی تھی۔ میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ تم میرے کمرے میں آئے ہو، تم نکلو یہاں سے۔ دیوار سے چپکی کھڑی وہ سرد میل سے کہہ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مقابل کو ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے نکال باہر۔ ایکسکیوز می، یہ آپ کا نہیں، میری کزن نشال کا روم ہے۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کون ہیں یا میں پولیس کو بلاؤں؟ کون ہیں آپ؟ کہیں کوئی چورنی یا پھر ڈکیت تو نہیں ہیں آپ؟
یا پھر نشال کی کو ہم شکل جو ہم سب کو بیوقوف بنا کر ہماری قیمتی چیزیں لوٹی آئی ہو۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سنجیدگی سے کہتا ہے زرام ایک قد تیزی اس کی طرف بڑھا تھا، اشارہ صاف تھا، وہ اپنے دل کی بات کر رہا تھا جو اسے چاند کو دیکھ کر اس کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ وہ لمحے کے ہزار حصے میں اندازہ لگا چکا تھا کہ سامنے کھڑی حسینہ یقیناً نشال کی جڑواں بہن مشال ہے۔ اس کے الزام پر غصے سے اس کی جانب دیکھتی مشال کی آنکھوں میں نیمی اتر آئی۔ دیکھو میں مشال کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا۔ ہاں دیکھ ہی تو رہا ہوں۔ اس کی گلافی آنکھوں میں جاگتا اور دلچسپی سے کہہ رہا تھا۔ مشال کا چہرہ غصہ برداشت کرنے کے چکر میں لال ہونے لگا، آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو گالوں پر بکھر گئے۔ تمہیں درشتی سے کہتی مشال نے کمرے میں آتی نشال کو دیکھ کر اپنے لب بھیجے۔ مجھے کیا آپ بھی مجھے دیکھتے ہی رہنا چاہتی ہیں؟ تو دیکھے میں ہوں ہی دیکھنے کے لائق، ویسے بھی وہ ایک بار مجھے دیکھ لے وہ بار بار دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں۔ مشال کو دیکھتے ہوئے بولتا ہوا زہریلا مسکرایا۔ لڑکا ہو یا لڑکی، جو کوئی بھی ایک بار اسے دیکھ لیتا تو پھر دیکھنے کی خواہش ضرور کرتا۔ مشال کو فریحہ بیگم کی آواز اپنے پاس سنائی دی۔ مشال کی آنکھوں سے چنکاریں پھوٹنے لگی۔ تم جیسوں کو دیکھنے کی خواہش، ایسی خواہش کرنے سے بہتر لڑکی کو چلو پر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ نفرت سے پھٹکاری۔ مقابل جو کوئی بھی تھا مگر مشال کا مخاطب اس کا باب ارباز الوی تھا۔ اس کا گوندا انداز زرام کو چمکا گیا۔ وہ اس کے ساتھ صرف مذاق کر رہا تھا اور وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے برسوں سے ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہو۔ مشال اسٹاپ اٹ۔ ان دونوں کے قریب آتی نشال نے قدر ناراضگی سے کہا۔ اس کی بات پر زرام نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا جبکہ مشال سرد سے زرگام کی سائڈ سے نکل نشال کے پاس آئی۔ اس دوران مشال کے ریشمی بالوں نے زرگام کے بازو کو چھوا تھا اور پھر سے کچھ ہوا تھا، ہلکی سی ہلچل۔ نشال یہ لڑکا یہ مجھے ٹریٹ کر رہا ہے، میں سو رہی تھی اور یہ مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اپنی باتوں بھری آنکھوں میں ڈبراتے ہوئے وہ نشال کو اس انداز میں بتا رہی جیسے نشال زرام کو اس گناہ عظیم پر سزا دے گی۔ نشال نے سوالی نظروں سے زرام کو دیکھا۔ یہ محترمہ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے نشی، میں انہیں ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا، میں انہیں ٹچ کر رہا تھا۔ جبکہ ان کی آنکھ کھل گئی، وہ اطمینان سے کہتا ہموار ہاتھ لپٹے کھڑے مشال کو ہی دیکھ رہا جواب دے رہا تھا۔ سنا تم نے نشال یہ لڑک کس کا گھٹیا ہے؟ مشال نے نشال کا بازو ہلاتے ہوئے کہنا چاہا جب نشال نے اسے ٹوک دیا۔ اسٹاپ، جسٹ اسٹاپ اٹ پلیز، یہ کوئی غیر نہیں، اکرم ماموں کا بیٹا زرہام ہے اور یہ ہم دونوں سے ہی ایج میں 2 سال چھوٹے ہیں۔ مشی ایسی باتیں مت کرو پلیز، اسے اپنے گلے لگاتے ہوئے نشال نے نرمی سے سمجھانے سے اندازہ ہوا میں کہا۔ وہ مشال کی سائی کو سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کیونکہ اب تک نشال کو پکا یقین ہو جائے مشال کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلے ہے۔ اور زرگام تم کیوں تنگ کر رہے ہو مشال کو؟ نشال نے زرگام کو ڈانٹا۔ میں تنگ نہیں کر رہا نشی، میں سمجھا کہ تم ہو یار، کہ ان کے چہرے پر زخم دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا، میں بس انہی زخموں کو معائنہ کر رہا تھا اور کچھ نہیں۔ جینس کی پاکٹس میں ہاتھ گھساتے ہوئے کافی سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ مشال نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ جھوٹ بول رہے ہیں نشال، یہ میں نے خود محسوس کیا تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ مجھے ٹچ کر رہا تھا، مجھے یقین کرو میں یہاں نہیں رہوں گی۔ اگر یہ لڑکا دوبارہ اس کمرے میں آیا تو وہ روتے ہوئے مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اب کے بعد زرہام کی آنکھوں میں شرارت چمکی۔ ہاں میں نہیں آؤں گا یہاں، اگر آپ اس کمرے سے باہر آتی رہیں گی تو میں یقیناً اس کمرے میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ اپنے لبوں کی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے بولا نشال، جو پہلے ہی مشال کے رویے سے پریشان ہو رہی تھی۔ زرگام کی مذاق وال مزید بدمزہ ہوئی۔ اس نے تبلیغ نظروں سے زرگام کو گھورا جسے کسی صورت خاموشی اختیار کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نشال کی نظر اشارہ نظر انداز کرتا وہ دوبارہ مشال سے مخاطب ہوا۔ ویسے آپ کا نام مشال ہے نا؟ آغا جان اکثر آپ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس وقت مشال کے کسی الزام کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نشال روتی ہوئی مشال کو لے بیٹھ گئی۔ زرگام کی باتوں پر مشال نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا جبکہ نشال کا دل کیا اس کے جھوٹ پر اپنا ماتھا پیٹ لے۔ میں نے تو کبھی نانا جان سے فون پر بات نہیں کی، پھر سے جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ زرگام کو نظر انداز کرتے ہوئے مشال نے نشال سے شکوہ کیا۔ مشی میرے جان تم فریش ہو جاؤ جا کے، تمہارے واپس آنے سے پہلے میں اس کمرے سے نکال لیتی ہوں۔ ڈونٹ وری، اس کا بے داغ گال تھپتھپاتے نشال نے نرمی سے کہا۔ مشال نے ایک کھانے والے نظر زرگام کے مسکراتے چہرے پر ڈالی اور سرعت سے واش روم میں گھس گئی۔ واٹس رانگ وتھ یو زرگام، تمہیں نظر بھی آ رہا ہے اس کا چہرہ زخمی ہو، تمہارا مذاق اسے اچھے نہیں لگ رہے تو پھر کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ مشال نے جاتے ہی نشال پر دمی آواز میں چلائی۔ ناٹ ورڈ می، اٹس ویئر، یس اٹس رانگ ہل نشال، زرگام نے سنجیدگی کہا۔ اس کی آنکھوں میں مشال کی تشویش تھی۔ جانتی ہوں میں، نشال نے نگاہ جھکاتے فکر مندی سے کہا۔ زرگام نے اپنی بونیں اچھائی۔ کیا جانتی ہو تم؟ زرگام نے پوچھا۔ زیادہ تو نہیں جانتی مگر جتنا میں جانتی ہوں تمہیں کیوں بتاؤں؟ نشال نے چڑھاتے ہوئے کہا۔ زرگام بدمزہ ہوا۔ ساری دشمنی ابھی ہی نکالو گی تو میرے ساتھ، زرگام نے خفگی سے کہا۔ نشال نے
اس کی بے چینی پر اسے مشکوک نظر آتا. سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی دلچسپی کس خوشی میں لے رہے ہو تم؟ وشال نے گوشنے والے انداز میں پوچھا. مستقبل قریب کا ڈاکٹر ہوں محترمہ. اس کا زخمی چہرہ زخم آلریڈی بگڑ چکا ہے اور پھر کوئی غیر نہیں ہے. تمہاری بہن اور میری کزن ہے. مجھے اس کے بارے میں جاننے کا پورا حق ہے. سرگام آج خلاف معمول سنجیدہ تھا. دراصل تمہاری یہ حد سے زیادہ سنجیدگی مجھے ہضم نہیں ہو رہی نا. نشال نے بھی سنجیدگی سے کہا. تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تمہارے ہاضمہ خراب ہے تو اس میں کیا کروں؟ مجھے تم تفصیل سے بتاؤ پلیز کہ وشال کے چہرے پر یہ زخم کیسے آیا. سرگام نے ہول سے مسکراتے کہا. میں پچھلے 2 سال سے ڈرگس ایڈ ہوں اور یہ بات ماما کو نہیں پتہ تھی. 1 منتھ پہلے ماما کو پتہ چلی تو انہوں نے میرے علاج شروع کروا دیا. مجھے غصہ آیا تو میں نے سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ سگریٹ اپنے چہرے پر بھی داغ دیے. بس سن دیا. چلے گیا یہ پتہ. نشال کے بجائے واش روم کے دروازے میں کھڑی مشال نے سرگام کو جواب دیا. اس کا دلا ہوا چہرہ اس کی بہت سے رو چکنے کی بیماری کر رہا تھا. اس کی کار کی جلن نشال اور سرگام دونوں کو محسوس ہوئی مگر وہ خود یوں ہی کھڑی تھی جیسے وہ زخم دور جلن جیسے احساس سے ہاری. اس کی روئی روئی گلابی آنکھیں میں سر تاثر تھا. سرگام نے بغور اس کے غصے سے سوچ پڑتی ناک کو دیکھی. میں اسے بھیج رہی تھی مشی. اس میں بہت بچپنا ہے. تم پلیز اس کی باتوں کو سیریس مت لو. نشال نے مشال کر سرد انداز دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا. تم نے مجھے کہا تھا نا صبح ہوتے ہی تم میرے لیے کوئی دوسرا روم صاف کروا دو گی. پلیز یہ کام جلدی کرو دو. میں تاثر لہجے میں کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی. کمرے سے باہر نکل گئی. لیکن نشال کی آواز ہلکی میں ہی کہیں پھنس گئی. نشال نے میری آنکھوں میں اتری نیمی کو صاف کرتے سرگام کو بولا. مل گیا سکون. پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈک. آیا بڑا مستقبل قریب کا ڈاکٹر. کر دیا نا میری معصوم بہن کو ناراض. نشال غصے سے اس پر چڑھ دوڑی. سرگام دوڑ لگا کر بیڈ پر چڑھ گیا. اور اس کے بعد کیا ہوگا آگے دیکھیں گے اگلی قسط کے اندر.